تعلق جسم سے اور نفس سے نہیں ہوتا، وہ انسان کے اندر سے ہوتا ہے. اور ان بیماریوں میں ہم دیکھ رہے لوگ جا بجا دن بدن جو بیمار ہوتے جا رہے ہیں. اور ہاسپٹلز اور دواخانے چاہے وہ کسی بھی قسم کے مرض کے ہو، چاہے سائیکولوجیکل مرض ہو، کوئی نفسیاتی مرض کے دواخانے ہو، جسمانی امراض کے ہو، بہرحال ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی قطار لگی ہے، لوگ اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں. کیا وجہ ان بیماریوں میں اتنی کثیر تعداد میں جو ہے یہ بڑھ گئی کہ ایک زمانہ تھا ایسی بیماریاں پائی بھی نہ جاتی تھی، نہ دیکھی جاتی تھی، اور آج بیماری میں ہم دیکھتے اضافہ ہوتا چلا ہے. تو کیا اس کے پیچھے وجوہات ہیں؟ اور اگر ایسی بیماریاں اگر ہمیں ہوتی ہیں تو ہم اس کے لیے کیا کریں؟ بالخصوص نفسیاتی بیماریاں اور روحانی بیماریاں یاد رکھیں. جہاں تک سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے، نفسیاتی بیماریاں ہیں، تو آج کی جدید سائنس کے جو بھی علوم اور جو بھی شعبے ہیں وہ تمام اس کو قبول کرتے ہیں، چاہے ایلوپیتھ کا شعبہ ہو، ہومیوپیتھ کا شعبہ ہو، یا جو آیوروید کا شعبہ ہو، یا سدھا ہو، یا اس کے علاوہ جو بھی میڈیسن، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ذہنی طور سے ایک انسان بیمار ہوتا ہے. لیکن ایک شعبہ اور باقی ہے جس کے تعلق سے ہر طب یا ہر اس کا فن یا ہر شعبہ قبول تو نہیں کرتا ہے، وہ روحانی شعبہ بھی ہے. انشاءاللہ میں جہاں نفسیاتی وہیں روحانی تعلق سے بھی رکھوں گا. یہ شعبے کو بہت کم لوگ قبول کرتے ہیں، یا عموماً جو آج کی جدید میڈیسن ہے اس شعبے کو قبول نہیں کرتی. بالخصوص ایلوپیتھ کا جو شعبہ ہے وہ کہتا ہے روح وہ کوئی چیز نہیں ہے، انسان کا جسم ہے، اس میں ایک جان ہے، بس وہ مر جائیں گا اور کھپ جائیں گا، جان ختم ہوگی تو جسم خود بخود گل سڑ جاتا ہے. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان کا ایک جسم ہے، اس میں ایک جان ہے اور اس میں ایک روح ہے. یہ تینوں بنیاد ہیں اور روح اصل ہے. اگر یہ نکل جائے تو پھر جسم اور جان بیکار ہو جاتی ہے. کچھ شعبے سائنس کے اس کو قبول کرتے ہیں، جیسے ہومیوپیتھ کا شعبہ ہے وہ قبول کرتا ہے کہ روح ایک چیز ہے اور روح کی بیماری سے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے. بہرحال میں اس تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ کون سے شعبے قبول کرتے اور کون سے نہیں، لیکن انشاءاللہ جی شریعت چونکہ اس چیز کو قبول کرتی ہے کہ انسان جو بیمار ہوتا ہے نفسیاتی طور سے، روحانی طور سے، تو لہذا اس کے تعلق سے اس کے علاج کیسے ہو، وہ بیماریوں کا حل کیسے نکالا جائے، کتاب و سنت اس معاملے میں کیا کہتی ہے، کس حد تک جو ہے مداخلت ہے کتاب و سنت کی، کس حد تک طب اور جو ہے دوائیں اور جڑی بوٹیوں کا اس سے مداخلت ہے، انشاءاللہ جی میں آج اس کی تفصیلات مختصر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. ہم دیکھتے ہیں جب لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عموماً علاج کرنے کے لیے جو ایک واحد طریقہ اپنایا جاتا ہے وہ یہ ہے، وہ صرف یہ ہے کہ دواخانوں میں جایا جائے، کلینکس یا ہاسپٹلس میں جایا جائے، اور مختلف قسم کے الگ الگ جو اس کے امراض ہے اس کے اندر ٹیسٹ اور شعبوں میں جایا جائے اور اپنے ایکس رے اور یہ سب کیا جائے، اور اس کے بدلے میں جو دوائیں ڈاکٹر لکھتا ہے وہ کی جائے. ہم نے لیکن ایک اہم شعبہ بھول گئے کہ اگر کوئی مومن بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے جس چیز کی طرف وہ دوڑتا اور رجوع کرتا ہے وہ اس کا دین اور اس کی شریعت ہے. اور اس کا دین اور اس کی شریعت اس معاملے میں اس کی کیا رہنمائی کرتا ہے یہ سب سے اول ہے. اس کے بعد یقیناً وہ طب کی طرف بھی بھاگتا ہے، میڈیسن بھی لیتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو اصل چیز تھی ہم وہ بھول گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے، صحابہ بھی بیمار ہوئے، آپ نے کیا طریقہ اپنایا؟ کیا یوں ہی کہا بس سیدھے بھاگو اور دواخانوں میں چلے جاؤ؟ اس سے پہلے کچھ کیا آپ نے اور ساتھ میں دوائیں بھی لی. تو یہاں دونوں چیزوں کو ہم لے کر چلیں گے. میں کسی ایک چیز کا نفی اور ایک چیز کا اثبات کرنے کے لیے بھی نہیں ہوں، یا کسی کو رد کرنے اور کسی کو ثابت کرنے یا کھڑا نہیں ہوں، بلکہ ہم دونوں ہی چیزیں استعمال کریں گے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے. تفصیلات انشاءاللہ جس میں آگے رکھوں گا. اب ہم دیکھتے ہیں بیماریوں کی جو وجوہات ہوتی ہے. سب سے پہلے انسان جب بیمار ہوتا ہے تو بیماریوں کی جو وجوہات ہوتی ہے ان سے وہ بچتا نہیں، ان سے اپنی حفاظت نہیں کرتا. یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے بیماری لگنے کی کہ انسان اپنی حفاظت نہیں کرتا اس مسئلے میں، یا اس معاملے میں احتیاط نہیں کرتا، یا اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیتا کہ میں اپنے صحت کی پہلے سے احتیاط کروں. اور یہ بات بڑی مشہور ہے کہ علاج سے بہتر احتیاط ہے. پریونشن از بیٹر دین کیور. علاج سے بہتر احتیاط ہے. تو سب سے پہلے ایک مومن احتیاط کرے. اگر اس کے بعد بھی لیکن وہ بیمار ہو جاتا ہے تو کبھی بھی شریعت سے غفلت نہ کرے. یاد رکھیں شریعت سے غفلت مت کیجیے. یہ نہ سوچے کہ شریعت نے اس معاملے میں کوئی رہنمائی نہیں کی، اب بس جو ہوتا ہے چلنے دو، دواخانوں میں جاتے رہو، اور لمبی لمبی قطاریں لگ رہی اور ہزاروں اور لاکھوں روپیہ ہمارا اس معاملے میں برباد ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تشفی بخش، اطمینان بخش ہمارے علاج نہیں ہوتے، نہ ہم ذہنی طور سے مطمئن ہوتے، نہ جسمانی طور سے اس سے مطمئن ہوتے ہیں. تو ایک انسان اگر پہلے تو حفاظت کرے، حفاظت نہ ہو سکے اور بیماری میں پڑ جائے، بیماری ہو جائے، تو پھر سب سے پہلے شریعت کی طرف وہ دوڑے. احتیاط کے اندر بھی پہلے شریعت کو مقدم جانے، اور بیمار ہو بھی جائے تو شریعت کو اس معاملے میں بھی وہ مقدم جانے. لیکن آج کی جدیدیت نے، یہ ماڈرنزم نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. نزدیک دنیا سب کچھ ہے، وہ دین اور شریعت کا کسی معاملے میں عمل دخل رکھتے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بس دنیا سب کچھ ہے، بس اسی میں جنت ہے اور یہی آپ کے لیے دوزخ ہے، بس آگے مرنے کے بعد کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور مادہ پرستی میں وہ لگ گئے، اور اس طرح سے انہوں نے کیا کیا، پورا بیلنس بگاڑ دیا. زندگی کا ایک جو توازن تھا، بیلنس تھا، پورا ڈس بیلنس کر دیا، بگاڑ دیا. اور اسی طریقے زندگی کے ہم بھی شکار ہوئے. ایک مومن بھی اسی طریقے زندگی پر چل پڑا اور وہ بھی اس بیماریوں میں ملوث اور اس کا جو ہے شکار بن گیا. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کو اپنائیں. ٹھیک. اور جب ہم نے یہ زندگی کا بیلنس کھو دیا، ایک توازن جو ہونا چاہیے کہ جہاں میں صحت کا خیال رکھتا ہوں،
ذکر و اذکار کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد بیمار ہو جاؤں تو بیماری کا علاج کرواتا ہوں، جیسا کتاب و سنت نے بیان کیا. ہم نے جب یہ چھوڑ دیا اور بیلنس بگڑ گیا، اس کا توازن بگڑ گیا، تو ہم نے دیکھا ہم میں ایسی نفسیاتی بیماریاں داخل ہو گئی کہ جو پہلے جس کا تصور بھی نہیں تھا. مثال کے طور پر بے چینی اور بے اطمینانی. آج ہر دوسرا شخص بے چین اور بے اطمینان ہے. اپنی تجارت سے بے چین بے اطمینان، اپنی اولاد سے بے چین بے اطمینان، اپنے معاشرے ماحول سے بے چین بے اطمینان. ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ اور ہر بوڑھا اس میں جو شامل ہے، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمریں کیا ہے، جو ابھی تو جس نے زندگی دیکھی نہیں ہے وہ تک اپنی زندگیوں سے پریشان ہے اور بے چین ہے. حتیٰ کہ واقعات ہمارے شہر میں اور اس ملک اور دنیا میں کوئی نئے نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمریں جو ہے 4، 5، 10 اور 15 سال، یا جو ابھی 10th بھی پاس نہیں ہوئے اور وہ خودکشیاں کر رہے ہیں بے چینی اور بے اطمینانی کی وجہ سے زندگی. یہ واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے خودکشیاں کر رہے ہیں جن کی عمر مشکل سے 9 یا 10 سال، جو کہ ابھی 8ویں میں بھی نہیں پہنچے، ہائی اسکول میں بھی نہیں پہنچے، ابھی مڈل اسکول میں ہے. وہ لوور اسکول سے نکلے اور مڈل اسکول میں پہنچے اور خودکشی کر رہے ہیں. مطلب بچے بھی بے اطمینان ہیں، بوڑھے بھی بے اطمینان ہیں، مرد بھی بے اطمینان ہیں، عورتیں بے اطمینان ہیں. نفسیاتی طور سے ہم نے اپنے آپ کو ڈس بیلنس کر لیا. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا، خودکشی عام ہو رہی ہے. کیونکہ ذہنی سکون جب انسان کھو دیتا ہے، ایک ہی راستہ اس کے لیے حل ہوتا ہے، خودکشی کر لو، مر جاؤ. تو بچے تو خودکشی کر رہے، بے اطمینان ہے وہ ذہنی طور سے. فکریں ہمارے پیچھے لگی ہے، لاحق ہو چکی ہے، اور کئی جسمانی بیماریاں اور کئی شک اور شبے کی بیماریوں میں ہم سب ملوث ہو چکے ہیں. کہ فکروں کا یہ حال ہے، ٹینشن کا یہ حال ہے، بیماریوں کا یہ حال ہے کہ بس ہر شخص، ایسا میں سمجھتا ہوں اللہ ماشاءاللہ کو مستثنا ہو، ہر شخص دوائیں اور گولیاں کھا رہا ہے اپنے نفس کے لیے. کوئی ذہن کو اطمینان کے لیے کھا رہا ہے، کوئی جسم کے اطمینان کے لیے کھا رہا ہے، کوئی لیکن بچے بھی نہیں. اس لیے کہ ہم نے زندگی کا جو بیلنس تھا، جو توازن تھا، کھو دیا ہم نے. وہ جو شریعت نے ہمیں دیا تھا، اور ہم کو لگا یہ جدیدیت کے پیچھے دوڑنا، یہ مادہ پرستی کے پیچھے دوڑنا، یہی سب کچھ ہے. اور اگر بیمار ہو بھی جائے تو دین اور شریعت نے اس معاملے میں کوئی رہنمائی، کوئی گائیڈنس، کوئی ہم کو راستہ نہیں بتایا. لہٰذا اس کو چھوڑ کر بس دواخانوں میں قطار در قطاریں لگاؤ اور بس بیٹھے رہو، انتظار کرو. یا پھر ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جو غیر شرعی طریقے سے آپ کا علاج کریں، جن کو عاملین کے نام سے بڑے اپنے آپ کو انہوں نے مشہور کر لیا، اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت سے علاج کرتے ہیں. تو زندگی میں توازن ضروری ہے، بیلنس لائف ضروری ہے ایک انسان کی، کہ جہاں وہ اپنے آپ کو جسمانی طور سے تیار کرے، وہیں وہ جو ہے دین اور شریعت پہ عمل کر کے روحانی طور سے بھی اپنے آپ کو جو ہے مضبوط کرے. اور یاد رکھیے، جب انسان کی نفسیات اور روح کمزور ہو جاتی ہے تو پھر جسم خود بخود کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک، اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے صرف ایک طرف دوڑ لگا دی. جب بھی ہم بیمار ہوتے ہیں ایک طرف ہماری دوڑ ہے، ہاسپٹل جاؤ، دواخانے جاؤ. ہم نے وہ دوسرا پہلو شریعت کا مکمل جو ہے فراموش کر دیا. وہ پہلو کیا تھا کہ جب بیمار ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی اعمال ثابت تھے. آپ خود جب بیمار ہوتے، بخار میں جو ہے آپ کو بخار ہو جاتا اور آپ بخار میں مبتلا ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس دم کرتے. وہ آپ دوا بھی کھاتے، لیکن یہ جو حصہ ہے پڑھنے پڑھانے کا، معوذتین کا، یہ فراموش کر دیا ہم نے. صرف ایک حصہ پکڑ لیا، کون سا؟ دوا کھاتے رہو. یہ دوا نہیں تو وہ دوا، وہ دوا نہیں تو وہ دوا، وہ دوا نہیں تو وہ دوا، اور وہ دوا اور وہ دوا. بالکل ایک حصہ ہم نے لے لیا اور بقیہ ایک فراموش کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں سکون اور اطمینان نہیں. یاد رکھیے. آج اسی طرح جیسا میں نے کہا، جب نفس کمزور ہو جاتی ہے، روحانی طور سے انسان کمزور ہو جاتا ہے. اور روح کی غذا کیا ہے معلوم آپ؟ روح کی غذا اللہ کا قرب ہے، اللہ سے نزدیکی. یاد رکھیے، روح کی غذا کیا ہے؟ جیسے جسم کی غذا ہے کھانا پینا، اور جو ہے اسی طرح جسم کو جو ہے تیل لگا کر جلد کو اچھا رکھنا، اسی طرح اور تمام وہ چیزیں کرنا کہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، جس سے وہ جو ہے مضبوط ہوتا ہے. تو روح کی غذا اللہ کا قرب ہے، اللہ کا قرب ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں جو ہے لوگوں کے دل اطمینان پاتے ہیں. اور اطمینان سے مراد روحانی اور نفسیاتی اطمینان ہے. وہ جسمانی طور سے ایک انسان کے اوپر سے آسمان سے جو ہے بموں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن جب اس کا دل اللہ کی کتاب سے جڑا ہے تو تطمئن القلوب. اس کے حالات ہو سکتا ہے جسمانی برے ہو، لیکن اس کا دل مطمئن رہے گا اس حالات میں بھی، اور اللہ کا شکر، حمد و ثنا، تعریف، بڑائی اور صبر کرتا رہے گا اس میں بھی. پاگل پنے سے بھاگیں گا، چیخیں گا، چلائیں گا اور غیر شرعی حرکتیں نہیں کریں گا. تو یہ اطمینان روحانی اور نفسانی اطمینان اللہ کی کتاب میں اللہ نے رکھا. یاد رکھیے. تو یہ حصہ ہم نے مکمل آج فراموش کر دیا. اور اگر کوئی شخص آ کر کہتا ہے بھائی اللہ کی کتاب پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ ناس پڑھو، تو لوگ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کون دقیانوس آ گیا، یہ پتہ نہیں کس زمانے کا آدمی اٹھ کر آ گیا. کیا آج جدید دور میں بھی آپ سوچتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اثر رکھتی ہیں ہم پر؟ یہ آج کے دور میں نہیں، یہ قیامت تک اثر رکھنے والی ہے. اس لیے کہ کلمات انسان پر اثر کرتے ہیں. معلوم آپ، کلمات انسان پر نفسیاتی طور سے اثر کرتے ہیں. مثال دیتا ہوں میں آپ. ایک انسان بڑا حساس اور بشاش، خوش، ایک دم فریش ہو کر گھر سے باہر نکلا، اور ایک چھوٹا سا بچہ آیا اور اس کو گالی دے دی.
اچانک جو شخص خوش تھا، چہرہ اور لباس بہترین تھا، آپ دیکھیں گے اس کے چہرے میں تغیر، تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہے. جہاں وہ خوشی سے جا رہا تھا وہیں چہرہ غمگین ہو جاتا ہے، غصہ اس پہ طاری ہو جاتا ہے، شکل لال ہو جاتی ہے، اور وہ آپ دیکھیں کبھی کبھی پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے، بچوں کے پیچھے دوڑتا ہے ان کو سزا اور مارنے کے لیے. کلمات کا اثر ہوتا ہے، اس نے گالی دی، اس کے ذہن پر، نفس پر اثر ہوا اس کا. اسی طرح یاد رکھیے اللہ کا کلام بھی کلمات ہے، اثر رکھتا ہے انسان پر. یہ نفسیاتی طور سے آپ کو مضبوط بنا دیتا ہے تاکہ آپ جسمانی بیماریوں سے مضبوطی سے لڑ سکیں. ایک انسان ہے جو پہلے جسمانی طور سے بیمار ہے اور نفس بھی اس کی ٹوٹ جائے تو پھر اب یہ انسان تو بہت جلدی جو ہے جس کو کہیں گے جو ہے ناشکری کرنا شروع کر دیں گا اور امید سے خالی ہو جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے. لیکن وہیں اگر اس کے پاس اللہ کا کلام ہے، وہ پڑھتا ہے، تو یہاں اس کا نفسیاتی طور سے مضبوط ہے، روحانی طور سے جمع ہوا ہے، تو انشاءاللہ جسمانی بیماریوں سے لڑنے میں اس کو مدد ملتی ہے. یاد رکھیں. تو ہم سمجھتے ہیں اگر کوئی شخص اس دور میں یہ کہے کہ بھائی فلاں بیماریوں کے علاج اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت، پھر جو ہے آپ جدید سائنس سے بھی کیجئے، تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے ہی اٹھ کر آگے جناب اور آ کر ہمیں یہ باتیں کہہ رہے ہیں. اور یاد رکھیے بہت سی بار یوں ہوتا ہے کچھ چیزوں کو ہم سمجھ نہیں پاتے تو ہم سمجھتے چونکہ ہم نہیں سمجھ رہے وہ چیز غلط ہے. ایسا نہیں ہوتا. یاد رکھیے کچھ چیزوں کو جب ہم نہیں سمجھ پاتے تو ہم کیا سمجھتے چیز غلط ہے. یاد رکھیے یہ درست نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا شیوہ اور شعار اور طریقہ ہے جن لوگوں کو وہ چیز جو چاہتے حاصل نہ ہو تو اس کو پھر وہ غلط بولتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی مجھے چیز سمجھ میں نہ آئے تو میں کہوں یہ چیز غلط ہوگی. مجھے کوئی چیز دکھ رہی نہیں تو میں سمجھوں گا. مثال کے طور پر اگر میں نے کسی انسان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں سمجھتا ہوں نمازی ہوں گا ہی نہیں، میں نے دیکھا نہیں نا آج تک. تو کیا آپ کے نہیں دیکھنے سے وہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا؟ ضروری ہے. آپ کیا اس کے پیچھے دن بھر صبح شام 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں؟ تو یہ مسئلہ ہمارا آج ہو چکا ہے کہ چونکہ جس چیز سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہم بولتے نہیں ایسی کوئی چیز ہوں گی نہیں وجود میں. کہاں آپ نے لائے؟ بس علاج کرو، یہ لو فلاں لو، یہ دوا لو وہ دوا لو، یہاں جاؤ. یاد رکھیے جہاں دواؤں کی بھی اپنی جگہ ضرورت اور اہمیت ہے وہیں لیکن شریعت نے جو بتایا طریقہ علاج کا اگر پہلے وہ اپنا لے اور پھر ان دواؤں کو کرے اور یہ دونوں طریقے مل جائے تو پھر ایک زبردست جو ہے معاشرہ تشکیل ہوگا جس میں انشاءاللہ عزیز انسان جسمانی اور روحانی اور نفسیاتی بیماریوں سے بہت زیادہ حد تک جو ہے بچے رہیں گے. جیسے ہمارے سلف کے واقعات تھے کہ اگر وہ غربت میں بھی تھے تو دل اطمینان میں تھے، ان کے سکون اور چین تھا، خودکشیاں نہیں کرتے تھے وہ لوگ، اور دن رات جو ہے پاگل پن ان پہ نہیں تھا، تاری نہیں تھا. اور بالخصوص جو نفسانی بیماریوں میں آج کل لوگ جو ملوث ہے کہ حتیٰ کہ نوجوان لوگ پریشان ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے اچھا تھا لیکن فلاں فکر لے لیا اور یہ پاگل ہو چکا ہے، اور یہ انسان بڑا اچھا تھا اور فلاں فکر لے لیا اور پاگل ہو چکا ہے. نفسیات. آئیے انشاءاللہ عزیز کا شریعت کیا حل دیتی ہے ہم دھیرے دھیرے ایک کے بعد ایک میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں. اب سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے ہم اس کی معلومات شریعت میں کیا اس کا حل ہے وہ پہلے معلومات کر لیں. دوسرا یہ کہ شفا یابی سے پہلے احتیاطی تدابیر سیکھ لیں. پہلے تو علم حاصل کر دے شریعت نے کیا دیا، اور صحت شفا یاب ہونے مطلب بیمار ہو کر اچھے ہونے سے پہلے یہ کر لے کہ بیمار ہو ہی نہ اس کا کیا مسئلہ ہو. شفا یابی سے بہتر ہے کہ تحفظ کیسا کیا جائے اپنی نفس کا. تو آئیے پہلے ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلا اپنی صحت کا جو مرحلہ ہے کہ ایک انسان کیسے اپنی نفسیاتی روحانی صحت کو بچائے رکھے، تو اس کا پہلا مرحلے میں دو حصے ہیں. پہلا یہ ہے کہ پہلے تو وہ کام کرے جن کاموں کے کرنے سے یہ بیماریاں اس کو ہو ہی نہ، اور دوسرا اگر ہو جائے تو پھر اس کے لیے کیا شریعت حل دیتی ہے اس کو تلاش کرے. یہ دو چیزیں انشاءاللہ آپ سامنے. پہلا کہ ایسی بیماریاں ہمیں ہو ہی نہ، ہم وہ تدابیریں اپنا لے. دوسرا اگر ہو جائے بالفرض تو پھر ہم کس طرح سے ان بیماریوں کو اپنے سے دور کرنے کی بہرحال کوشش کریں. آئیے ہم دھیرے دھیرے اس چیز کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے ایک مومن کا شیوہ اور طریقہ ہے وہ ہر معاملے میں شریعت کو مقدم جانتا ہے، اپنے سے اونچا سمجھتا ہے، اور ہر فیصلہ جو بھی زندگی کا لیتا ہے وہ شریعت سے لیتا ہے کہ اگر شریعت نے حکم دیا ہو تو میں کروں گا، اگر شریعت نے منع کیا تو میں اس کام میں شامل نہیں ہوں گا. ٹھیک. اب آئیے سب سے پہلے ہم روحانی اور نفسیاتی بیماریوں میں ہمیں لگے ہی نہ، ہم اس میں جائے ہی نہ، وہ ہم کو چھوئے ہی نہ، اس کے لیے ہم کیا کریں پہلے احتیاطی تدابیریں سیکھ لیتے ہیں، اور پھر ہو جائے تو پھر کیا حل ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اب احتیاطی تدابیر میں ہم کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز یاد رکھیں اگر ہم چاہتے ہیں نفسیاتی اور روحانی طور سے ہم خوش رہیں، صحت مند رہے اس اعتبار سے، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا فرائض اور واجبات کا اہتمام. فرائض اور واجبات کا جو شخص اہتمام کرتا ہے عموماً وہ یاد رکھیے بیماریوں ملوث نہیں ہوتا، بیماریوں میں شامل نہیں ہوتا، بیماریاں اس کو نہیں گھیرتی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہم نے تو فرائض ہی چھوڑ دیے ہیں. اب کہاں سے پھر آپ کو ذہنی سکون ملنے والا جب آپ نے فرائض ہی چھوڑ دیے؟ تو سب سے پہلا کام ہم کو کرنا ہوگا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں ہمیں ذہنی سکون ہو، اطمینان ہو، اور جو ہے اسی کے ساتھ ساتھ روحانی اور نفسیاتی بیماریاں ہمیں نہ ہو، سائیکولوجیکل ڈیزیزز نہ ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام کریں واجبات پر عمل کرے. فرائض جو اللہ نے دیے 5 نمازیں پڑھے، روزہ اور زکوٰۃ کرے، حج کا حکم دیا حج کرے، ان سے انسان بہت حد تک بچا ہوا رہتا ہے. یاد رکھیں. دوسرا کام جو کریں گے ہم احتیاط کے لیے وہ یہ ہے
تمام گناہوں اور نافرمانی سے احتیاط کرے، اس لیے کہ معصیت، گناہ، نافرمانی انسان میں بے چینی اور نفسیاتی بیماریوں میں اس کو جو ہے ملوث کرتے ہیں، اس کو ڈال دیتے ہیں، اس کے اندر وہ گر جاتا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو اس سے بچائے، یاد رکھیں کہ ہم حرام کاموں سے اجتناب کریں، برے کاموں سے اجتناب کریں، غلط کاموں سے اجتناب کریں، معصیت اللہ کی جس سے ناراضگی آتی ہے، اللہ جس پر عذاب دیتا ہے، ان کاموں سے بچے رہیں۔ یہ دوسرا سٹیپ۔ تیسرا جو کام ہمیں کرنا پڑے گا، اور بالخصوص اس سٹیپ کے اندر جس میں اللہ نے روکا ہے، ان کاموں سے بالخصوص رکیے جو کام ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں، نفاق پیدا کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر موسیقی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں موسیقی انسان میں منافقت پیدا کرتی ہے، یہ موسیقی انسانی زندگی کو برباد کر دیتی ہے، یاد رکھیں۔ تو بالخصوص وہ گناہوں سے بچیے جو نہ صرف گناہ ہیں بلکہ ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں، اس کو چھاڑ دیتے ہیں، اس کو جو ہے کم کر دیتے ہیں۔ تو انسان جو ہے سب سے پہلے جو چیز کا حکم دیا وہ کرے، دوسرا جن باتوں سے روکا گیا ان باتوں سے روکے، تیسری چیز جو پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے، پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے اور اس کو ایک معمول بنا لے، بالخصوص فجر کے بعد قرآن کی تلاوت یاد رکھے جو انسان کرتا ہے انشاءاللہ عزیز وہ اکثر نفسیاتی بیماری اور روحانی بیماریوں سے بچا ہوا رہتا ہے۔ اب اللہ کے ذکر کو تو ایسا بھولا ہم نے کہ قرآن جب کھلتا ہے کسی کے گھر میں تو کوئی پوچھتا ہے کون مرا، اس لیے کوئی مرا تو ہی کھلتا ہے نا، تو پوچھنا پڑتا ہے کون مرا، تو کہتے وہ فلاں آدمی مر گیا۔ تو ایسا مت کیجیے، قرآن زندوں کے لیے آیا تھا اور زندگی میں پڑھنے کو آیا تھا، مردے کے اوپر پڑھنے اور مردے مرنے کے بعد پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے یہ قرآن، یہ گائیڈ بک ہے یہ ہماری، اس کو بند کر کے مت رکھیے۔ قرآن کی تلاوت کیجیے، نہ صرف تلاوت کیجیے، معنی اور مفہوم کے ساتھ تفاسیر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اور یاد رکھیے جن لوگوں نے قرآن کی تلاوت اور اس کے سمجھنے سے لوگوں کو دور رکھا ہے یہ علماء سو ہے، علماء حق نہیں ہے، یہ جو اللہ کی کتاب سے لوگوں کو دور رکھتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے امت کا بیڑا غرق کر رکھا کہ ان کو ناول پڑھنے دی، پکچر دیکھنے دیا، اشتہار پڑھنے دیا، اخبار پڑھنے دیا، کہانی اور قصے پڑھنے دی، لیکن کبھی اللہ کی کتاب کو ہاتھ لگانے کو ان کو جو روکتے اور یہ کہتے اس کو پڑھنے سے گمراہی آئیں گی۔ میں ایسے لوگوں سے اور ایسے علماء سو سے سوال کرتا ہوں، اگر اس سے گمراہی آئیں گی تو کون سی کتاب لا کے دوں گے جس سے میں ہدایت پاؤں؟ اگر یہ کتاب مجھے گمراہی دیتی ہے تو پھر تم کچھ لکھ کر لاؤ جو مجھے ہدایت یافتہ بنائے اور ہدایت کی طرف گامزن کرے۔ اللہ رب العزت نے جن لوگوں پر یہ کتاب اتاری تھی وہ دنیا کے سب سے جاہل لوگ مانے جاتے تھے، اگر وہ اس کتاب کو تھام کر جو ہدایت یافتہ ہو سکتے تو میں مادرزاد ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوں، میں کیوں اس کتاب کو سمجھ نہیں سکتا؟ غیر مسلم اسلام قبول کریں اس کتاب کو پڑھ کر، کیوں پھر میں ایک مسلمان اس کو پڑھ کر گمراہ ہوتا ہوں؟ سوال میرا یہ ہے۔ اس سے دور رکھا گیا، یہ خود ایک لمبی سازش ہے کہ ایسے لوگ آئے اس امت میں جنہوں نے اللہ کی کتاب سے مسلمانوں کو دور رکھا کہ اگر اس کی تلاوت کی جائے تو بس اتنا ہی ان کو برداشت ہوتا ہے، اس کے آگے اگر ترجمے کی بات آئی فتنی اور فساد، جھگڑے، اور یہاں تک کہ قرآن کو پھاڑا بھی جاتا ہے مساجد میں۔ یہ قرآن تو نہیں پڑھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی تلاوت اس کے معنی کے ساتھ، اس کو سمجھیے وہ کتاب کیا چاہتی ہے ہم سے، ٹھیک۔ چوتھا کام جو کریں گے صبح اور شام کی وہ دعائیں پڑھیں جن دعاؤں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ ان دعاؤں کے پڑھنے سے جو فلاں فلاں اور فلاں فائدے ہیں، اس سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، جن اور جادو اور آصف سے انسان بچتا ہے، ان سے فلاں فائدے ہوتے ہیں، فلاں فائدے ہوتے ہیں۔ جیسا بالخصوص ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، جو شخص ہر صبح اٹھتا ہے اور فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر گن کے 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس دن شیطان اس پر اثر نہیں کر سکتا، اس دن اس پہ جادو نہیں ہو سکتا، شیطان اور آصف اس کو کچھ نہیں کر سکتے، وہ دن اپنے آپ کو اس نے محفوظ کر لیا۔ اور پھر فرماتے ہیں جو سوتے وقت یہ پڑھ لے آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت 255 اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پڑھ لے اور سو جائے تو 2 فرشتے صبح تک حفاظت کرتے ہیں۔ تو دن کی حفاظت اس کلمے سے، رات کی حفاظت اس آیت سے، ہو گیا آپ کا دن اور رات محفوظ۔ ان ذکر و اذکار کا اہتمام کریے، یہ سب روحانی اور نفسیاتی بیماری سے بچنے کے طریقے بتا رہا ہوں میں۔ آئیے 5واں طریقہ ہم کیا کریں گے اس کے بعد۔ 5ویں چیز یہ کہ ہم جو ہے وہ ذکر و اذکار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں آنے اور جانے، مسجدوں میں داخل ہونے اور نکلنے، بازاروں میں داخل ہونے اور باہر آنے، بیت الخلاء میں جانے اور آنے، نیا لباس پہننے، لوگوں سے ملنے، لوگوں سے بات کرنے میں سکھائے، ان ذکر و اذکار کا اہتمام کرے کہ میں گھر سے باہر نکلوں تو یہ دعا پڑھوں، بیت الخلاء داخل ہونے کی یہ دعا ہے، بیت الخلاء سے نکلنے کی یہ دعا ہے، سواری پر سوار ہونے کی یہ دعا ہے، سواری سے اترنے کی یہ دعا ہے، نئے شہر میں داخل ہونے کی یہ دعا ہے، اپنے شہر میں واپس آنے کی یہ دعا ہے، یہ تمام چیزوں کا اہتمام کروں۔ ہم نے ان دعاؤں کو معمولی سمجھا ہے معلوم، اور ان دعاؤں کو چھوڑنے سے سب سے بڑا نقصان ہی ہے معلوم آپ کو کیا ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے تو شیطان کو موقع ملتا ہے اس کے جسم میں جانے کا۔ اس سے پہلے کے درس میں آپ نے بات سن چکے ہیں، شیطان تو تاڑتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے کب مجھے موقع دے یہ مومن، یہ انسان کی میں جس میں داخل ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح روانی کرتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے، اس کے رگوں کے اندر خون جیسا دوڑتا ہے، سرکولیٹ کرتا ہے، شیطان بھی دوڑتا ہے۔
اب آپ ایک انسان ذکر سے غافل ہے، صبح نماز پڑھی فجر کی تو اب ظہر پڑھ رہا ہے، کتنے گھنٹے کا ڈفرنس ہے دونوں کے بیچ میں، حالانکہ وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے لیکن بیچ میں کتنا وقت ہے، نہ سبحان اللہ بولتا ہے، نہ ماشاء اللہ بولتا ہے، نہ انشاءاللہ بولتا ہے، نہ ذکر و اذکار کرتا ہے، تو شیطان کہتا ہے یہ 5-7 گھنٹے کے لیے تو اپنا آدمی ہے، اس کے بعد اب جب ظہر کو جائیں گا دیکھا جائیں گا۔ ذکر و اذکار کا اہتمام کیجئے، سلام کیجئے، آداب کیجئے، معاملات کے اندر جو باتیں ہونا چاہیے، دعائیں دیجئے ایک دوسرے کو، اللہ کا نام لیجئے، اسماء الحسنی اللہ کے اچھے اچھے نام پکاری، آنے اور جانے کی دعائیں، کھانے اور پینے کی دعائیں، اٹھنے اور بیٹھنے کی دعائیں، سواری پہ سواروں میں اترنے کی دعائیں، شہروں میں آنے اور نکلنے کی دعاؤں کا بالخصوص اہتمام کیجئے۔ اور اس کے لیے چھوٹی چھوٹی کتابیں آتی ہیں، حسن المسلم، لیکن یہ دعائیں کتاب و سنت سے ثابت ہونا شرط ہے، یاد رکھیے۔ یہ منمانی لوگوں نے جو ایجاد کردہ دعائیں ہیں نا، ان دعاؤں کے چکر میں جا کے اپنا ایمان مت برباد کیجیے۔ من مانے درود، من مانی دعائیں، من مانے طریقے، من مانے ذکر و اذکار، من مانی نمازیں، اور من مانا پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے نکالا ہے، جس کی فہرست گنائی جا سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گنتی کی درود ثابت ہے کہ یہ درود یہ درود اور یہ درود پڑھا کرو، اور مستند کتاب و سنت سے ثابت شدہ دعائیں، ذکر اور اذکار یاد رکھیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور ان کی تعداد بھی گنتی وہی ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہو، من مانی تعداد بھی نہیں مانیں گے کہ آیت الکرسی پڑھنا تو ثابت ہے، نہیں میں 3 بار پڑھوں گا سوتے وقت، 3 بار ثابت نہیں، ایک ہی بار۔ من مانی تعدادیں بھی نہ بنائیں اس کی، ایک تو ثابت ہونا شرط، دوسرا اس کی تعداد یا کوئی گنتی ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہو، ٹھیک۔ اس کے بعد جو کام کریں گے ہم چھٹا، وہ معصور دعائیں جن کے ذریعے حفاظت کی جاتی ہے، جس کے ذریعے رسول اللہ نے اپنی حفاظت کی اور دوسروں سے کہا یہ پڑھا کرو، اس سے اللہ حفاظت کرتا ہے، معصور دعائیں کہتے ہیں۔ وہ کون کون سی دعائیں؟ بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا اور آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے اوپر نماز کے بعد سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس جس کو معوذتین کہتے ہیں، یہ پڑھتے اور اس کو دم کرتے۔ دم کہتے ہیں ہاتھ پر ایسا پھونکنا کہ تھوڑا تھوک اڑے، اور رسول اللہ اس کو پھر چہرے سے لے کر اس کا پیچھے کا حصہ اور آگے سے لے کر اس کے پیچھے تک کرتے، اور ایسا ہر نماز کے بعد آپ 3 بار کرتے۔ جبکہ ہم جانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرشتے کرتے تھے، آپ پہ کوئی نفسیاتی اور روحانی مرض حاوی نہیں ہو سکتا تھا، اس کے باوجود امت کو تعلیم دینے کے لیے آپ یہ کام کرتے تھے، تعلیم تربیت سکھانے کے لیے کہ دیکھو ایسا کیا کرو۔ اب ہمارے پاس اگر کوئی نماز پڑھ لے تو یوں کر لے تو کہاں سے پرانا بڈھا اٹھ کے آ گیا، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، یہی ہوتا ہے ہمارے پاس ذکر و اذکار اس کی، چونکہ ہم یہ سمجھتے جو چیز ہم کو نہیں معلوم وہ شریعت میں ہے ہی نہیں۔ 3 مرتبہ ماں عائشہ رسول اللہ ہمیشہ کرتے، یہ پڑھنے کے بعد اس طرح سے کرتے، اور بالخصوص سوتے وقت تو 3 بار یہ ضرور کرتے، اگر نماز کے بعد نہ بھی کرتے تو سوتے وقت جو ہے 3 بار پڑھتے اور تینوں بار یوں کر کے اس طرح سے ملتے، اور جہاں جہاں ہو سکتا تھا وہاں وہ ہاتھ کو لگاتے۔ آج سائنس یہ بھی ثابت کر رہی ہے، ایک تھیراپی ہوتی ہے آپ کو اگر معلوم ہو، اس تھیراپی میں کیا ہوتا ہے معلوم؟ ایک انسان جو بیمار ہوا تھا خالی اس کو لے کر ایسا ملا جاتا ہے، دواخانے میں ڈاکٹر سے یوں کرتا ہے، ادھر ملتا ہے، ادھر پھونک کر ادھر ملتا ہے، یہ تھیراپی ہو۔ شریعت نے دے دیا، پھونکو اور ملو، اس کو بتا دیا یہ ہے طریقہ، ضرورت نہیں ہم کسی ڈاکٹر کو بتانے کی کہ یہ طریقہ کیا شریعت نے بتا دیا یہ ہے، سائنس ثابت کریں گے اس کو دھیرے دھیرے، اور آج کر بھی چکی ہے۔ تھیراپی ہوتی ہے پوری، آپ نیٹ پہ جائیے، مختلف جو الٹرنیٹ میڈیسنز ہیں اس میں دیکھیے کہ صرف سہلاتے ہیں، اس سے وہ کہتے علاج ہوتا ہے، اور واقعی میں اس کے فائدے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سہلایا کرتے تھے تکلیف کی جگہ کو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمارے پاس تو سہلانا ہے، اس کا ذکر بھی معلوم، اب سائنس کو تو وہ تحقیق کر کے نکالنا پڑے گا کہ وہ ذکر کیا ہے، ہمارے پاس تو موجود ہے وہ چیزیں، تاج لوگ تجزیہ کر کے آ رہے ہیں، ہمارے پاس موجود ہے نا۔ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو اپنی سروں کو جو دیواروں پر ٹکرا کر پھر سر پھوڑ کر واپس آ کے صحیح چیز سیکھیں، جبکہ موجود ہے؟ آپ کو ڈاکٹر یہ بات بولے تو آپ کو یقین آئے گا، رسول اللہ نے بولی تو ٹھیک ہے دیکھا جائے گا بعد میں کریں گے، ڈاکٹر اگر کوئی بولتی یہ کرو تو آپ دوڑ پڑیں گے، کہ اللہ کے رسول سے زیادہ کیا ڈاکٹر کی اہمیت ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا یاد رکھیے کہ جو رسول اللہ نے کیا بس وہی ہے دنیا اور وہی ہے دین۔ تو آج سائنس ثابت کر رہی ہے ان چیزوں کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں سب، آج آپ جدید دور میں اس کو ثابت بھی کر سکتے ہیں اعمال کو سب۔ آئیے اس کے بعد آپ جو کام کریں گے وہ یہ ہے، اسی میں جو دعائیں معصور ہیں اس کے اندر یہ دعا بھی آپ کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب کسی جسم کے کسی اعضاء میں تکلیف ہوتی تو اس اعضاء پر ہاتھ رکھتے اور 3 بار بسم اللہ پڑھتے، اس اعضاء پر ہاتھ رکھتے اور 3 بار بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیتے۔ اب یہ کبھی ہم نے کیا کہ وہ تکلیف ہو رہی ہے کہ بسم اللہ بسم اللہ، 3 بار بسم اللہ پڑھتے اس پہ رکھ کر، چاہے ہاتھ ہو چاہے پیٹ ہو، اس کے بعد دوا کیجیے، میں اس سے روک نہیں رہا ہوں آپ پہلا، لیکن شریعت نے جو طریقہ بتایا اس سے نکل شروع کیجیے، اور پھر بہرحال اس کے بعد طب اور میڈیسن اور دواؤں کی طرف جاتے رہیے، ٹھیک۔ اسی طرح بچے اگر ہو تو ان کی حفاظت کے لیے تاکہ وہ نظر بد اور شیاطین سے محفوظ رہیں، آپ ان کے اوپر سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم کیجیے، یہ معصور دعائیں ہیں، رسول اللہ سے ثابت شدہ دعائیں ہیں، دعائیں معصور پڑھیے۔ اسی طرح جو ہے کوئی بھی کام جو آپ کریں، 7واں پوائنٹ، جو بھی کام آپ کریں، یہ بچنے کے طریقے سے کہہ رہا ہوں، 7واں اس میں پوائنٹ، جو بھی کام شروع کرے بسم اللہ سے شروع کرے،
تاکہ ہم شیطان سے اور یہ نفسیاتی بیماری سے بچے رہے. بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے شروع کیجئے، اللہ کا نام لے کے کھائیے. ورنہ کیا ہوتا ہے، دیکھیے بسم اللہ ماسٹر کی ہے. کوئی بھی تالا، کوئی دعا یاد نہ ہو تو ماسٹر دعا بولیں گے اس کو. اگر کوئی دعا یاد نہیں آ رہی اب کیا کروں ابھی، تو بسم اللہ بول دیجیے، یہ ماسٹر دعا ہے. نیا لباس پہننے کی دعا ہے، نہیں یاد ہے، ماسٹر دعا بسم اللہ دعا، یہ ماسٹر ہے، یہ ماسٹر کی جیسا کام کرتی ہے. کچھ یاد نہ ہو تو بسم اللہ تو ہے. تو ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کیجیے. جب اللہ کے نام سے کام شروع ہوتا ہے، خیر، برکت اور تمام وہ فائدے جو ہونا چاہیے وہ ہوتے ہیں. جب اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں تو شیطان آ کر پھر کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک ایک چیز سے پیر رکھتا ہوں گا، ہاتھ رکھتا ہوں گا، چھپاتا ہوں گا، تکلیف دیتا ہوں گا، پھینکتا ہوں گا، اور آپ پریشان بولتے اب تو میں پاگل ہو گیا، یہ کام نہیں ہو سکتا. آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا تو یہ ہونے ہی والا ہے آپ کے ساتھ. اکثر لوگ پریشان ہیں اپنے کام کاج سے. کیوں؟ دکان کھولی، گالیاں دیتے ہوئے دکان کھول رہے ہیں، اور کیسے چل رہا بازو والے سے پوچھتے ہوئے وغیرہ بسم اللہ، پھر دکان کا شٹر اٹھا، دکان بند کرے بسم اللہ. رسول اللہ فرماتے ہیں جن دروازوں کو بسم اللہ کہہ کر کھولا اور بند نہیں کیا جاتا، بالکل بند نہیں کیا تھا، تو شیطان چور کی مدد کرتا ہے چوری کرنے میں. لیکن جن دروازوں کو بند کرتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو پھر چور جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، شیطان کی مدد اس کو حاصل نہیں ہوتی. چوروں کو شیطان برگلاتا ہے، معلوم آ کر بولتا ہے آج ٹیم ہٹا ہوا ہے اوپر سے، شٹر کا ایک لاک ڈھیلا ہے، یہ ڈالتا ہے بات. لیکن آپ نے جب بسم اللہ کہہ کر یہ کام کیا تو اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور شیطان مدد نہیں کر پاتا ہے چور کی. یاد رکھیے جب بسم اللہ پڑھ کے کھاتے نہیں تو برکت نہیں آتی. اسی لیے ہم دیکھ رہے لوگ کھائے چلے جا رہے ہیں، کنٹروں میں کھانا کھاتے لیکن صحت بنتی نہیں ہے ان کی. بسم اللہ کہاں پڑا، بس آئے کھانا دیکھا ٹوٹ پڑے، خوب کھا لیا، اتنا کھایا. اور عجیب بات ہے اس امت کا عملہ کہ کہتے ہیں کہ انگلی جب حلق میں ڈالی جائے تو ہاتھ کو لگنا، تو یہ ہوا کھانا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کھائے تو پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ خالی رکھے. جب یہ اصول نہیں اپنایا نا تو پھر لگے پھر شوگر، بلڈ پریشر اور کیا کیا بیماری نہیں، اوبیسٹی، موٹاپا، فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں. کیوں ہوا؟ سنت تھی، یاد رکھیے. جب بیمار ہوتے پھر ڈاکٹر بولتا دیکھو کھانا زیادہ مت کھاؤ، 3 کی بھوک لگی تو 1 روٹی کھاؤ، 1 گلاس پانی پیو، اور باقی خالی رہنے دو، تھوڑا پیدل بھی چلو. شریعت نے پہلے بتا دیا اس کو چھوڑ کر غلط جگہوں پہ جائیں گے تو یہ مسائل پیدا ہوں گے. بسم اللہ کہہ کر شروع کیجیے، اللہ کا نام لیجیے، سنت طریقوں کا اپنائیں. ٹھیک ہے. اسی طرح 8واں پوائنٹ، ٹھیک ہے، ایسے کام کیجیے، ایسے نفلی عبادت بھی کیجیے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. نفلی عبادت ایسا فرض نماز کے علاوہ نفل نمازیں، فرض وضو کے علاوہ نفل روزے، فرض زکات کے علاوہ نفل صدقات. اسی طرح فرض حج کے بعد اپنے نفل عمرے جس کو بولیں گے، وہ بھی حج کا ایک قسم ہے، عمرہ بھی، مطلب اس کے بعد نفل کام کیجیے، اضافہ کیجیے، اس سے بھی جو ہے ہماری حفاظت ہوتی ہے. اور جو ہے اسی طرح 9واں پوائنٹ جو ہے کہ بکثرت استغفار اور دعا کیجیے. بکثرت استغفار اور دعا، بکثرت استغفر اللہ، اے اللہ مجھے اپنے گناہوں سے، کہ تو گناہ انسان کو بیمار کرتے روحانی اور جسم نفسیاتی طور سے. بکثرت دعا کیجیے، اس لیے کہ جو گناہوں میں ملوث انسان ہوتا ہے نا، وہ ایسا لگتا ہوگا بڑا خوش ہے لیکن اندر اندر اس کا دل کھایا جاتا ہے، اس کو رات میں نیند بغیر گولیوں کے نہیں آتی ہے، اس کو دن کا چین سکون اطمینان نہیں ہوتا ہے، اس لیے دوڑتا اور پھرتا ہے. اسی لیے ایک واقعہ آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم سے پچھلی قوم میں ایک انسان تھا جس نے 99 خون کیے تھے، مجرم تھا لیکن اطمینان نہیں تھا. مجرموں کے اطمینان کھنچ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا ذکر جو کرے دیندار انسان ہو، وہ جرم کیسا کرے گا، وہ مجرم کیسا ہوگا. ٹھیک ہے. تو جو ہے بکثرت استغفار اور دعا، بکثرت استغفار اور دعا، کہ اپنے گناہوں کی توبہ اور اللہ سے دعا کی اس بیماری سے میری اللہ حفاظت کر، پناہ مانگ. یہ ہونے سے پہلے کرنا ہے، اللہ میری تمام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماریوں سے دعا کرتے، اللہ ان بیماریوں کے آنے سے پہلے میری پناہ کر دے، مجھے بچا لے، مجھے ان سے دور رکھ. تو دعائیں کیجیے اور استغفار کیجیے. اب یہ تو وہ تھا جو بیماری نہ ہو بول کر ہم کریں گے. اب آئیے چند وہ باتیں جب بیماری ہو جائے تو ہم کیا کریں. تو یاد رکھیے سب سے پہلی چیز ہم رقیہ کریں گے جب ہم بیمار ہو جائیں گے. رقیہ کہتے ہیں عربی زبان میں، یہ نفسیاتی، جسمانی اور روحانی علاج ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت سے ثابت ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں رقیہ عربی زبان میں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ رقیہ، رے قاف یہ اور جھٹکے والا ہے رقیہ. اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت سے ثابت شدہ دعائیں جو جسمانی، نفسیاتی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہوتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے رقیہ. تو اب اگر ہم بیمار ہو جائے تو رقیہ کرے، رقیہ پڑھے. اب کیا وہ باتیں ہیں جو اس میں ہم پڑھیں اور کون سی دعائیں ثابت شدہ ہے؟ تو اس کی تفصیلات یاد رکھیے. آپ کو دعاؤں کی حسن المسلم ایک بڑی بہترین کتاب آتی ہے، علامہ قحطانی کی بہت چھوٹی سی کتاب ہے حسن المسلم، مسلمان کا قلعہ، ہندی، اردو اور انگلش زبان میں. اس کو لیجیے، اس میں تمام دعائیں انہوں نے لکھ رکھی ہے، کیا کیا آپ پڑھیں صبح اور شام ذکر و اذکار. کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوگا میں پوری پڑھ کر سناؤں اور آپ کو بتاؤں. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ لے لیجیے، انشاءاللہ آپ کو اس میں تفصیلات مل جائیں گی. ٹھیک. اب شرعی رقیہ ہی کیوں؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جیسے بیمار ہوتے ہیں مولانا کے پاس جاؤ، مولانا بولتے ہیں کہ میں تو قرآن سے علاج کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کیا قرآن سے علاج ہے مولانا آپ کا؟ کیوں بولتے اس نے کیا علاج ہے؟ نہیں بس میں کرتا ہوں قرآن سے. یاد رکھیے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو شعبدے باز، کاہن،
جادوگر ہوتے ہیں اور جو دین کے نام پر آپ کا علاج کرنے کے لیے آپ کا عقیدہ اور آپ کا حلال مال برباد کر دیتے ہیں. ایک صاحب کہہ رہے کہ بھائی اب میں بڑا پریشان ہوں ذہنی طور سے، کیا کروں؟ اب شرعی رقیہ ہم نے چھوڑ دیا، یہ طریقہ ہم اپناتے نہیں، بلکہ بہت سے لوگ ایسے جن کی زندگی گزر گئی ہوں گی جن کو رقیہ کیا ہے معلوم نہیں ہوں گا اب تک. حالانکہ بیمار کون نہیں ہوتا ہے، جب بیمار ہو تو شریعت بولتی ہے رقیہ کرو، ہم کو وہی نہیں معلوم. اتنا شریعت سے دوری ہے ہماری آج. رقیہ کہہ رہے ہو، شریعت کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ پڑھو جو میں بتا رہی ہوں تم کو، یہ علاج کا طریقہ ہے روحانی جسمانی اور ذہنی بیماریوں سے تم کو بچنا ہے. تو ہم رقیہ ہمارے پاس اس کا کوئی وجود نہیں. جو کچھ ہے کسی کے پاس جاتے ہیں کہتا میں قرآن اور حدیث سے علاج کرتا ہوں. کیا علاج ہے آپ کا؟ ایک بڑواغل لاؤ. بڑواغل کی کیا ضرورت قرآن حدیث کے علاج میں؟ 2 الو لے کر آؤ، الٹے پر کی مرغیاں لے کر آؤ، نیلے پیلے ہرے ادے انڈے لے کر آؤ، فنا لے کر آؤ، سڑے ہوئے بیگن لے کر آؤ اور فنا. یہ علاج ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے اللہ کے رسول یہ پرندے پہلے ہی حرام ہے؟ معلوم یہ پرندے کھانا حرام ہے جو منگا رہا ہے. کیا ان کی قربانی ان سے کوئی بھی استعمال درست ہوگا؟ یہ شیاطین کو خوش کرنے کے لیے سب کیا جاتا. تو شرعی رقیہ کے نام سے لوگوں نے ہمارے عقیدے بیچ کھائے ہیں اور ہم نے خود اپنے عقیدے بیچے ہیں کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا اس دین اور شریعت کا. تو یہ لوگ آپ کو جو ہے قرآن حدیث کے نام پر انہوں نے اپنے دکانیں کھول رکھی ہے، بلکہ پیپر میں ایڈ بھی آتے ہیں، ساس سے جھگڑا، بیوی سے تنگ، پڑوسی سے پریشان، تجارت میں نقصان، ہمارے پاس آئیے. ہاں ایڈ ہوتے ہی انگلش اخباروں میں آ رہے، اردو اخباروں میں آ رہے، مراٹھی اخباروں میں آ رہے، ٹرین میں لگے ہوئے، بسوں کے پیچھے لگے ہوئے. کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بس انسان پریشان ہوا. اب اس کو مسلمان بالخصوص کم از کم اس چکر میں نہ جائے. اس کی تو دین نے یہ حل دیا ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ جائے. بہرحال ہمارے پاس تو حل ہے. مسلمان کی مثال تو ایسی ہو جائیں گی اگر وہ دوسروں کے پاس بھاگے کہ خود گھر میں ڈاکٹر اور لوگ دوسروں کو جا کر بتائے. ہمارے پاس تو علاج ہے، پھر ہم بھاگ رہے ہیں ارے غیروں کے پیچھے کہ بھائی ہمیں بتاؤ ہم پریشان ہیں. اور بس پھر وہ آپ کی عقیدے برباد کرتا ہے اور اپنے آپ کو قرآن حدیث کا جو ہے بڑا ماہر اور عالم بتاتا ہے، لیکن کبھی بولتا نہیں ہے کہ وہ قرآن حدیث سے کیا پڑھ رہا ہے. کہ تو وہ بولا تو اس کی تو معاملہ معلوم پول کھل جائیں گی میری، اس لیے کہ فوراً لوگ بولیں گے قرآن حدیث کا کون سا حصہ ہے. یا پھر پڑھتا بھی ہوتا تھوڑا سا عربی، بعد میں پھر بیچ میں اپنے الفاظ ادا کرتا ہے اور عربی میں یا تو پھر ایسی چیزیں پڑھتا ہے جس سے شیاطین خوش ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے اس معاملے میں اپنے عقیدے کو بچائے. شرعی رقیہ اس لیے کہ شرعی رقیہ کے فائدے ہیں، یہ عمل کرنے سے دنیا اور آخرت میں ہمیں فائدہ ہوگا. اگر اس کے علاوہ دوسرے طریقوں پہ ہم گئے جو شریعت سے ثابت نہ ہو، بالخصوص جس میں شرک اور بدعت ہو، خرافات ہو، تو یاد رکھیے دنیا تو ہاتھ سے جائیں گی، آخرت بھی ہم اپنی اس دنیا میں برباد کر بیٹھیں گے. ٹھیک ہے، تو شرعی رقیہ ہمیں کرنا جو ہے اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ شرعی رقیہ جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جو ہے اس کو اپنی زندگی میں لاگو کیا. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار اور وظائف لوگوں کہتے پڑھنے کے لیے اگر وہ بیمار ہو جاتے. اسی طرح لوگوں کے درمیان حسد ہوتی ہے، رسول اللہ اس سے بچنے کے لیے دعائیں بتاتے کہ حسد سے کیسے بچا جائے. اسی طرح اپنے اندر پائے جانے والی بیماریوں کا علاج خود رسول اللہ اپنے آپ سے کرتے. تو رقیہ کی یاد رکھیے بڑے فائدے ہیں، چاہے نظر بد لگی ہو کسی کو یا کوئی اور کسی کا مسئلہ ہو، یاد رکھیے وہ ضرور رقیہ کرے. مطلب شرعی جو طریقہ ہے جھاڑ پھونک کا اس طریقے کو اپنائیں، من مانی اس معاملے میں نہ کریں. اب آئیے ہم دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کون سی چیزیں بہرحال اس میں ثابت ہیں. چند بہرحال میں مثالیں رکھوں گا چونکہ اتنا وقت نہیں کہ میں تمام مثالیں رکھوں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر نظر بد لگ جاتی تو اس کا علاج کا آپ نے طریقہ بتایا کہ اگر کسی شخص کی نظر کسی کو لگ جائے اور نظر بد کا لگنا حق ہے، یاد رکھیے کسی کو آپ نے دیکھا اور اللہ کی تعریف نہ کی اس پر تو اس کو نظر لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر پہاڑ کے اوپر بھی پتھر ہو اور کوئی اس کو نظر لگائے تو وہ اس نظر کی وجہ سے نظر بد سے نیچے گر کے چورا ہو جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کے تعلق سے فرماتے اور کہتے ہیں کہ نظر بد جو برحق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت پا لے جانے والی ہوتی تو نظر بد ہی ہوتی. مسلم کی روایت، تقدیر پر اگر کوئی چیز سبقت پاتی تو نظر بد ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسری روایت کے اندر جو کہ صحیح الجامع کی روایت نے فرمایا اللہ کی تقدیر پر وہ فیصلے کے بعد سب سے زیادہ میری امت کے لوگ جس چیز سے مریں گے وہ نظر بد ہوں گے. لوگوں نے کہہ دیا کیا خوبصورت انسان ہے اور بخار آ کے مر گیا ہو، اور کیا اچھا فلاں ہے اور وہ اس کو فلاں ہوا بیمار ہوا اور مر گیا ہو. تو اگر رسول اللہ فرماتے ہیں میری امت میں تقدیر کے بعد اللہ کے فیصلے کے بعد اگر کسی چیز کی وجہ سے لوگ مریں گے سب سے زیادہ تو نظر بد کی وجہ سے مریں گے. ہم ذکر و اذکار کرتے نہیں، اگر ہم یہ کہتے کسی کی اچھائی دیکھ کے ماشاء اللہ تب کہاں نظر بد لگے، لیکن آپ نے کہا ارے باپ رے، ارے اماں رے، ارے کتنا اچھا ہے رے، اور نظر بد لگ گئی اور فوراً انسان بیمار ہوا. رسول اللہ کے دور میں ایک واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا وہ اچانک اچھے تھے اور کب کبھی چھوڑ گئے بیمار، بخار آگا شدید تیز. کسی نے رسول اللہ اسے کہا ہے تو کہا اللہ کے رسول تو بیمار ہو گیا. کہا ابھی تو اچھا تھا، کہا لیکن بیمار ہو گیا. رسول اللہ اس کے پاس گئے، کہا کیا ہوا؟ تو کہا اللہ کے رسول میں ایک شخص کے پاس میرے گھر میں ایک شخص آیا اور میں اپنا لباس بدل رہا تھا تو اس شخص نے دیکھ کر کہا کہ جو ہے تمہاری جلد تو اتنی خوبصورت ہے، کماری لڑکیوں کی بھی نہیں ہوتی. وہ بڑے خوبصورت تھے صحابی دیکھنے دکھانے میں. تو بس اس نے کہہ کر چلا گیا اور بس مجھے بخار چڑھ گیا. اللہ کے رسول نے شخص کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تم اللہ کا ذکر یا جو ہے تم نے ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا جب اس کو دیکھا؟ کیا تم اپنے بھائی کو مارنا چاہتے ہو؟
اس کی موت تم چاہتے ہو کہ مر جائے؟ تو کہا اللہ کے رسول نہیں. تو کہا وضو کرو. اور اس شخص کو اللہ کے رسول نے وضو کرایا اور پانی ایک ٹب میں جمع کیا، چونکہ معلوم تھا کس کی نظر لگی. اور اس کے بعد اس شخص کو جس کو نظر لگی تھی اس کو بٹھایا اور اس کے سر سے وہ پانی ڈالا جو اس کے وضو کا پانی جمع کیا گیا تھا. یہ ہے شرعی علاج نظر بد کا. اب ہمارے پاس کسی کو نظر لگ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ شرعی علاج کا اب معلوم بھی ہوگا کہ نہیں کراہت آتی ہے، کلی کریں گا اس میں، ناک کا پانی وہ نہیں کر سکتے. کراہت کرتے ہیں لوگ، نہیں وضو میں یہ سب ہوگا، ناک میں پانی لیں گا، کلی کریں گا اور پانی کو جمع کر کے اس کے سر پہ ڈالا جائے گا جس کو نظر لگی ہے. اور جب وہ صحابی کیا گیا وہ اچھے ہو گئے. اب اس چیز کو ہم تیار نہیں ہے قبول کرنے، اس لیے کہ اس میں گندگی شامل ہے. اب آئیے ہم جو علاج کرتے وہ کیا ہے؟ سب سے گھٹیا اور گندی چیز اٹھا کے لاتے، گھر کی نظر لگی تو کیا؟ جھاڑو. میں سمجھتا ہوں ناک میں پانی لینا اور کلی سے زیادہ گندی ہے وہ، اور اس کو لے کر آگے پیچھے کچھ پلٹو ہو گئی جاؤ. وہ غلاظت کو آپ اس کے پاس گھما کر اور بیماری میں اس کو ملوث کریں گے اس جھاڑو سے. اور سبحان اللہ، جس شریعت کا رب اللہ ہو اس کی امت جھاڑوؤں سے شفا طلب کرے، اس سے بدبخت اور بیوقوف تو کوئی نہیں ہو سکتا. جس کا رب اللہ ہو جو شفا دینے والا، اس سے بدبخت قوم نہیں ہے کوئی جو جھاڑوؤں سے علاج طلب کرے، جبکہ اس کا نبی بتا رہا ہو طریقہ کیا ہے، تم یہ لو. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم کو بکریاں اور بھیڑ پسند نہیں آتی کوئی تحفے میں، ہم لوگ چاہتے کتا دو ہمیں تحفے. ہوتا ہے نا کہ بکریاں اور بھیڑ فائدہ دیتی ہے لیکن ایک پالنے کو اس کی کتا ہوتا ہے سنبھالنے کو. اب انسان کو کہے کہ بھائی بھیڑ لے جاؤ بکری لے جاؤ نفع ہوگا، بولتا نہیں مجھے وہ نہیں چاہیے، مجھے کتا بڑا پسند آ رہا ہے. ایک بری چیز پسند آتی ہے ہم کو، اچھائیاں موجود ہے جبکہ یہ شرعی علاج ہے. اور نہ معلوم ہو تو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیجیے، یہ علاج ہے نظر بد کا. تو یہ علاج کیجیے نظر بد کا، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے انسانوں پہ جنات یا اس قسم کی چیزیں سوار ہو جاتی ہے، رقیہ کرنے سے یہ آسانی سے اتر جاتے ہیں. اس کی تفصیلات کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ جن اور جادو کی حقیقت میرا پورا عنوان ہے، آپ چاہے تو DVD خرید کر دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر بتفصیل میں نے اس کا علاج بتایا، جادو کیسے ہوتا ہے اور اس کا علاج کس طرح سے کرایا جائے. آج میرا موضوع جادو سے ہٹ کر رہے گا انشاءاللہ. تو یہ جو رقیہ ہوتا ہے یہ جن اور جادو اور شیاطین عاصب ان قسم کی چیزوں سے اپنے گھر مکان بچوں بڑوں اور چھوٹوں کی حفاظت کے لیے بھی کام آتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے رقیہ جو ہے یہ ہمارے اعمال صالح کو بھی بڑھاتا ہے. اس کے کرنے سے شرعی اعتبار سے ہماری نیکیاں بھی تو بڑھتی ہیں. رسول اللہ نے فرمایا اپنی بھائیوں کی مدد کیا کرو مصیبت میں، اور بیماری بھی تو ایک مصیبت ہے، اس کی مدد کیا کرو، اس میں علاج کر کے شرعی اعتبار سے یہ بھی طریقہ ہم کو جو ہے فائدہ دیتا ہے. اسی طرح رقیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا اور اجازت دی. اس کے دلائل میں کچھ رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیا اور حکم دیا، اس کے چند دلائل رکھتا ہوں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ امائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی شکایت ہوتی، مرض ہوتا، بیماری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھ کر پھونکتے. جب آپ کی بیماری نے شدت پکڑی مطلب رسول اللہ پڑھتے، ہاتھ پہ پھونک کر دم کرتے، لیکن جب آپ کی شدت بیماری میں شدت بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ سکے تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی اور آپ پر دم کرتی. یہ کون سی بیماری تھی رسول اللہ کی؟ بخار تھا آپ کو. تو جہاں روحانی بیماریوں کا علاج ہے نفسیاتی، وہیں جسمانی بیماریوں کا علاج بھی رقیہ معلوم. تو آپ بخار میں دم کر سکتے کسی کے اوپر سورہ فلق سورہ ناس. دوا لیتے رہیے، میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں، وہ تو چلتا رہے گا، وہ تو ایک سٹیپ آپ جاری ہے، دنیاوی کوشش تو کرتے رہیں گے آپ، لیکن شروعات یہاں سے ہوگی دینی کوشش سے. یہ نہیں کہ آپ بولیں گے نہیں بھائی وہ دوائیں کافی باقی، یہ اول ہے یاد رکھیے، اس کے بعد وہ ثانی ہے. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ اس میں بھی برکت دے دیں گا. لیکن آپ وہی لیں گے تو پھر شاید برکت مشکل ہے، یا پھر ہزاروں لاکھوں روپے یوں ضائع کریں گے، اس کے بعد بھی شفا یاب نہیں ہوں گے. ٹھیک. اسی طرح جو ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور کہتے تھے لا باسا بالرقا ما لم تکن شرکن، وہ رقیہ پڑھا کرو جس میں شرک نہ ہو، ایسی باتیں دم کیا کرو جس میں شرکی الفاظ نہ ہو، اچھے الفاظ ہو، اللہ کی حمد و ثنا ہو، تعریف ہو، اس کے نام اسماء صفات ہو. اور خود رسول اللہ نے کئی رقیہ بتا دی ہم کو. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی مسلم کی روایت ہے، اوپر والی مسلم کی روایت تھی. تیسری روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو ضرور فائدہ پہنچائے، مطلب اس کا علاج کرے، اگر اس کو پڑھ سکتا ہے، دم کر سکتا ہے تو ضرور اس پر کر دے. اسی طرح چوتھی ایک روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ ایک لونڈی تھی، ایک غلام تھی، رسول اللہ نے دیکھا اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا. ہوتا ہے کچھ لوگ بیماری سے پیلے پڑتے ہیں، دھبے آتے ہیں قسم کے، پیلا پڑ چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اسے نظر لگی ہے، اس کا رقیہ سے علاج کرو. اسے نظر لگ گئی بیچاری، اس کو رقیہ سے علاج کرو، پڑھ کر دم کرو اس پر. ٹھیک. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں واقعات میں خود پڑھا. اسی طرح ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، فرماتی مجھے نظر کی جھاڑ کرنے کا حکم دیتے تھے. کسی کو اگر نظر لگ جائے تو اللہ کے رسول جو ہے مجھے حکم دیتے کہ اس کی جھاڑ پھونک کرو. مطلب اس کو جھاڑ پھونک جو حدیث میں الفاظ آ رہے ہیں جو ترجمہ اردو میں ہو رہا ہے، اس کا معنی ہے پڑھ کر پھونکو. وہ جھاڑ پھونک سے جھاڑو مت لے لیجیے آپ، معنی اس کا جھاڑ پھونک سے مانا ہے کہ پھونکو، دم کرو، سیلاؤ. یہ تو جھاڑ کا مطلب ہوتا ہے سیلانا، صاف کرنا، ہٹانا. جھاڑو سے جو کہ ہم کیا کرتے ہیں، کچرے کو ہٹاتے ہیں. جھاڑ پھونک سے مراد اس کے آنکھ پہ سیلاؤ، ہاتھ لگاؤ اور پھونکو اس کو پڑھ کر، یہ مانا ہے، نہ کہ آپ جھاڑو لے کر نظر اتارے. تو جب کسی کو نظر لگتی تو رسول اللہ مجھے حکم دیتے اس کی جھاڑ پھونک کرو، مطلب اس کو
پھونکو پڑھ کر اور دم کر کے ہاتھ لگاؤ. ٹھیک ہے. اسی طرح جبرائیل علیہ السلام ایک بار اللہ کے رسول کے پاس آ کر اللہ کے رسول کیا آپ بیمار ہے؟ تو کہا میں بیمار ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو رقیہ کیا، پڑھ کر دم کیا. شفا یاب ہونے کے لیے آپ پر جو ہے آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے ایک رقیہ پڑھ کر دم کیا. تو یہ دلائل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ کرتے تھے، اس کا حکم دیا، بلکہ اس کی مشہوریت تھی. یہ مشہور اور معروف اور سنت چیز ہے. یاد رکھیں رقیہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کتاب و سنت سے جو ثابت ہو ان چیزوں کا پڑھنا یا دم کرنا روحانی، جسمانی اور نفسیاتی امراض کے لیے اس کو رقیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آئیے اب کیا رقیہ صرف نفسیاتی اور روحانی بیماریوں کے لیے؟ یہ بھی غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے. نہیں بھائی، وہ جو آپ پڑھتے کرتے نا وہ تو کوئی سائیکولوجیکل مرض، روحانی. جسموں کے لیے کیا؟ تو یاد رکھیے جسمانی بیماریوں کے لیے بھی رقیہ پڑھا جائے گا، جسمانی امراض کے لیے بھی رقیہ پڑھا جائے گا اور ساتھ میں دوا بھی لی جائیں گی. یاد رکھیے صرف ذہنی نہیں. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دیکھتے ہیں کچھ دلیل لیتے ہیں. اس سے پہلے آئیے قرآنی دلیل لے لیں کہ قرآن میں کہا کہ قرآن جو ہے یا جو رقیہ پڑھ کر دم کرنا یا قرآن خود جو ہے شفا ہے جسمانی اور روحانی بیماریوں کے تعلق سے. ٹھیک ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ فصلت سورہ نمبر جو ہے 41 آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء. اور اللہ کہتا ہے اور آپ کہہ دیجئے نبی کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. کیا شفا ہے؟ قرآن شفا ہے. دوسری آیت اللہ رب فرماتا ہے جو میں نے اپنے خطبے میں تلاوت کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. کہ بے شک ہم نے یہ قرآن کو جو نازل کیا یہ مومنوں کے لیے سراسر شفا ہے. یاد رکھیے اس کے اندر علماء جو لکھتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، تھوڑا سا گرامیٹیکل علماء لکھتے ہیں منل، قرآن میں سے کچھ چیزیں شفا ہے، جبکہ اوپر والی آیتیں کا قرآن شفا ہے. تو یاد رکھیے علماء لکھتے ہیں کہ مکمل قرآن روحانی علاج اور نفسیاتی علاج ہے، مکمل قرآن. لیکن قرآن میں سے کچھ ایسی آیتیں ہیں جو جسمانی امراض کا بھی علاج، اس لیے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے کچھ چیزیں ایسی جو شفا ہے، جبکہ سارا قرآن نفسیاتی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے. لیکن کچھ مخصوص آیتیں جسمانی علاج بھی معلوم، اس لیے کہا من القرآنی، قرآن میں سے. تو قرآن جہاں نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے وہاں جسمانی بیماریوں کا علاج ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اللہ فرماتا ہے سورہ یونس نمبر 10 آیت نمبر 57 میں اور کہتا ہے اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہے اس کو دور کرنے والی ہے، امراض کو، دلوں کے روگ کو اور اس کے جو برائیوں کو دور کرنے والی ہے، اور ان کے لیے شفا اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ زاد المعاد میں لکھتے ہیں اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ قرآن کریم تمام قلبی اور جسمانی، دنیاوی اور اخروی بیماریوں کی شفا ہے. آگے لکھتے ہیں مگر ہر شخص کو قرآن سے شفا حاصل کرنے کی توفیق نہیں ملتی. اگر کوئی بیمار قاعدے سے، سچائی اور ایمانداری، مکمل قبولیت اور پختہ یقین اور شرط کی ادائیگی کے ساتھ اس کے ذریعے اپنا علاج کرے تو بیماری اس پر کبھی غالب نہیں آ سکتی. مطلب ایک انسان پختہ یقین، ایمان کے ساتھ اگر قرآن سے علاج کرے اور یقین رکھے کہ اس میں شفا ہے تو پھر بیماری اس پر غالب کبھی بھی نہیں آ سکتی. لیکن وہ کہتے ہیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے قرآن سے شفا، اس لیے کہ وہ پختہ عقیدہ ہی نہیں ہمارے پاس. ہم سب جگہ بیماری کا علاج کر کے تھک کر بولتے ہیں اب قرآن حدیث میں دیکھیں گے. شروعات ہونا چاہیے اللہ کتاب کے رسول کی سنت اور پھر باقی چیزوں کا. آئیے اسی طرح سنت نبوی سے چند دلائل کی، یہ دونوں کے لیے جو ہے یہ علاج ہے اور رقیہ رسول اللہ نے کیا اور دونوں کے علاج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ ایک بار بیمار تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ جسمانی بیماری تھی آپ کی، تو آپ نفسیاتی اور روحانی بیماری کے شکار نہیں ہوتے تھے، آپ نبی تھے. اللہ نفسیاتی بیماری تھی جبرائیل علیہ السلام اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم کو تکلیف ہے؟ آپ نے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام مسلم کی روایت ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں مجھے تکلیف ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک دعا پڑھ کر دم کی اور اس کا معنی یہ ہے ہر چیز کی تکلیف سے اللہ کا نام لے کر آپ کو رقیہ کرتا ہوں، ہر نفس کی برائی اور حسد کرنے والی آنکھ سے اللہ آپ کو شفا دے، اللہ کے نام سے آپ پر رقیہ کرتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام نے رقیہ کیا. اور علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں حسد ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، یاد رکھیں ہر انسان دوسرے سے جلتا ہے. اتنا ہے کہ شرافت دار انسان اس کو چھپاتا ہے اور کمینہ انسان اس کا اظہار کرتا ہے. شرافت والا انسان بتاتا نہیں اپنی حسد کو، وہ دبانے کی کوشش کرتا اپنی نفس کو، لیکن حسد ہر فطرت میں، میری اور آپ کی سب کی فطرت میں. تو اب کون حسد نہیں کرتا ہے مجھ سے اور آپ سے؟ جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی رسول اللہ سے لوگ حسد کرے جس سے آپ بیمار ہو گئے، تو یہ آپ نے دم کیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ان کی ایک روایت ہے کہ ہم میں جسے کوئی شکایت ہوتی
آپ اس پر دایاں ہاتھ رکھ کر دم کرتے. جب کسی پہ شکایت ہوتی کوئی مرض تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ہاتھ رکھتے اور ہم پر رقیہ کرتے, دم کرتے. اسی طرح جو ہے حدیث میں آتا ہے عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اسلام لانے کے بعد برابر ان کے جسم میں جو ہے درد رہتا ہے. اسلام جب سے وہ لائے تھے ہمیشہ مسلسل تکلیف ہوتی, شاید کسی نے جادو کر دیا, تکلیف دینے کے لیے کیا تھا, تو کہا مجھے تکلیف رہتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ جسم کے درد کی جگہ پر رکھ اور بسم اللہ 3 بار پڑھ, تو ان کا درد اس سے جاتا رہا. لیکن یہ کب ہونے والا ہے معلوم آپ کو؟ پختہ یقین کے ساتھ جب کام ہو. آپ بولیں گے ٹھیک ہے کر کے دیکھ لیتے ہیں, پھر فائدہ نہیں ہوگا, پھر فائدہ نہیں ہوگا. نفسیاتی طور سے آپ پہلے ٹوٹ چکے ہیں. وہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے, رسول اللہ نے جب بیان کر دیا تو اس سے سچا انسان دنیا میں نہیں ہے, اس میں انشاءاللہ میری شفا ہوں گی اور آپ اس کو رکھیے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول زہریلی چیزوں سانپ اور بچھو کے جھاڑ پھونک کے لیے بھی رقیہ استعمال کرتے تھے. صرف روحانی نہیں, نفسیاتی نہیں, جسمانی مرضوں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. اور اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے ڈنک مار دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا اللہ لعنت کرے اس بچھو پر, یہ نہ انبیاؤں کو چھوڑتے ہیں نہ غیر انبیاؤں کو چھوڑتے ہیں. کیا فرمایا کہ لعنت کرے اللہ اس بچھو پر. رسول اللہ نماز میں کاٹا اس کہ یہ بچھو عجیب ہے, یہ نہ انبیاؤں کو چھوڑتے ہیں نہ غیر انبیاؤں کو, سب کو کاٹتے ہیں. اور رسول اللہ نے کیا کیا, پھر حکم دیا اور پانی لایا گیا جس میں نمک ملایا گیا, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر ڈالا اور ساتھ میں سورہ اخلاص آپ پڑھتے گئے اور درد آپ کا دھیرے 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 ختم ہوتا گیا. تو جہاں آپ نے دیکھی نمک منگایا اور پانی منگایا دنیاوی طریقہ, ساتھ میں رقیہ کرتے گئے, سورہ اخلاص پڑھتے گئے مکمل. ہم لوگ کیا کرتے ہیں مکمل طور سے کچھ کاٹ لیا, کوئی زہر چڑھ گیا, پوائزن ہو گیا, فوڈ پوائزننگ ہوئی, بیمار ہو گیا, بلڈ پریشر ہو گیا, سب سے پہلے دواخانے بھاگو, وہیں سب کچھ ہو سکتا ہے, باقی کوئی علاج کرنے والا نہیں. سب سے پہلے اللہ سے مدد چاہتے, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے. اسی طرح اگر بالخصوص یہ ہو کہ کسی کو بچھو یا کسی سانپ نے کاٹ لیا, دواخانے جانے تک یہ علاج کر سکتے ہیں, یہ سب ہم نے مکمل چھوڑ دیا. مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ بخاری کی حدیث ہے کہ صحابہ ایک مقام پر رکے تھے, وہاں جو ہے ایک شخص تھا جس کو بچھو نے کاٹ لیا یا ایک روایت میں سانپ نے کاٹ لیا. وہ شخص آ کہا تم میں سے کوئی ہے جو پہلے جھاڑ پھونک کرے. ایک صحابی نے کہا میں کروں گا, اور اس کے ساتھ گئے اور انہوں نے اس پر سورہ فاتحہ دم کر کر پڑھی. اس لیے سورہ فاتحہ کو سورۃ الرقیہ کہا جاتا ہے, علاج کرنے والی سورت. انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس آدمی پر دم کیا جس کو زہر چڑھا تھا, اور ساتھ میں اس کا جو جہاں اس بچھو اور سانپ نے کاٹا تھا وہاں کٹس لگائے, وہاں جو ہے بلیڈ جو ہے کسی چیز سے کاٹا, اور اس زمانے میں طریقہ تھا زہر نکالنے کا, منہ سے کھینچ کر تھوکتے. سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی, پھر ایک بار کھینچ کر تھوکا, پھر سورہ فاتحہ پڑھی, پھر ایک بار کھینچ کے تھوکا, ایسا 7 بار آپ نے کیا اور اس کا زہر اتر گیا. لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کیجیے اپنے ذمہ, اس لیے کہ یہ وہ آدمی کر سکتا ہے جس کو ماہر ہو اس فن کا, جو زہر کس طرح نکالتے ہیں. پہلے زمانے میں گاؤں میں لوگ, آج کل اتنے دوا انجیکشن ہے, زہر اس طرح نکالا جاتا, اس کے لیے طریقہ بتا دیا. ہو سکتا ہے آج ہم گاؤں میں نہ ہو, لیکن کبھی جنگل جانا اور یہ مسئلہ آ جائے پیش, ٹھیک. تو بہرحال آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بچھو کاٹ لے کچھ تو نمک ڈالیے اور پانی کے اندر یہ آپ کر سکتے ہیں. پھر دوا کے لیے آپ بالکل جائیے, شریعت منع نہیں کر رہی آپ کو دوا سے. رسول اللہ کا خود نمک ملانا پانی میں اور پیر اس میں ڈالنا, یہ خود وہی وضاحت ہے کہ علاج بھی کر رہے تھے آپ دنیاوی, اور جو ہے ساتھ میں سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھتے جا رہے ہیں, ٹھیک. تو ہم کو دونوں ہی چیزوں کو جو ہے اپنانا ہے, ٹھیک. اور نہ صرف جو ہے ہمیں رقیہ پر اعتماد کرنا ہے, بلکہ جہاں رقیہ پر ہم عقیدہ اور اعتماد کریں گے ساتھ میں دنیاوی چیزوں کو بھی استعمال کریں گے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا شفا 3 چیزوں میں ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ شفا 3 چیزوں, مسند احمد کی روایت. پہلا فرمایا شہد میں شفا ہے. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھنے لگوانے میں شفا ہے. پچھنے جو ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے, عربوں میں تھوڑا عجیب بہرحال ہوتا ہے کہ ایک بلیڈ لے کر جو ہے جسم کے وہ حصے پہ جہاں تکلیف ہوتی ہے وہاں کٹس لگائے جاتے ہیں, اس کو کاٹا جاتا ہے. پچنے بولتے ہی بہرحال, جس کو نہ معلوم ہو کوشش نہ کریں, وہ ایک ماہر ہوتے ہیں لوگ اس کے. عموماً ہندوستان میں چیز نہیں ہوتی, لیکن آپ عرب ممالک میں جائیں گے تو بہت عام ہے. لوگ جو عمرہ کرتے دیکھیے آپ پیچھے, حج کرتے پچنے لگواتے ہیں. آج کل تو اچھے آلوں سے کیا تھا, اس زمانے میں بلیڈ سے کاٹتے اور اس کے بعد خون کو منہ سے کھینچ کر تھوکا جاتا. وہ خراب خون ہوتا جس کے جمنے سے جس میں تکلیف, اس کو بولتے پچنے لگوانا. تو پچنے لگوانا خود ایک قسم کی سرجری کی ٹائپ ہے, یا بلڈ کو خراب نکالنے کا طریقہ ہے. تو یہاں آپ کیا فرما رہے, شہد میں شفا ہے, مطلب دنیاوی علاج کرو. پچنے لگوانے میں شفا ہے, مطلب آپ سرجری یہ کر سکتے بحالت ضرورت پہلے, لیکن کیا کریں گے آپ, سب سے پہلے رقیہ سے شروع کر کے یہ سب کرنے کے بعد, یہ نہیں, رقیہ کرنے کے بعد یہ سب کرتے رہیے, انشاءاللہ اللہ شفا دے. اور تیسرا فرمایا آنکھ سے داغنے میں میری امت کو شفا ہے. آنکھ سے داغنا اس میں بھی شفا ہے, لیکن فرمایا میں آنکھ سے داغنے کو تمہارے لیے منع کرتا ہوں. تو خاموخواہ کہ اگر کوئی شخص کو عام بیماری نہ ہو یا ایسی بیماری نہ ہو کہ آگے اس کا علاج ہے, آنکھ سے علاج نہیں کرنا چاہیے, آنکھ کے چٹکے سے یا کرنٹ سے نہیں کرنا چاہیے, سوائے اس کے سوا کوئی طریقہ نہ ہو, یاد رکھیں نہ ہو تو اس شکل میں اجازت ہے.
تو کہا 3 چیزوں میں شفا ہے میرے اس انسانوں کو، ایک شہد، ایک پچنے لگوانا، اور تیسرا آگ میں داغنے میں، لیکن میں اپنی امت کو اس سے منع کرتا ہوں، سوائے خاص حالت کی مجبوری میں آپ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں رسول اللہ نے دیکھیے اجازت دے دی کہ آپ دوا لیجئے، میڈیسن لیجئے، آپریشن کرائیے، سرجریز کرائیے، آپ کو ضرورت ہے تو جو کرنا ہے کیجئے، لیکن سب سے پہلے شروعات کہاں سے ہوں گی؟ اللہ کے کلام سے، اس کے رسول کے حدیث سے، اور اس کے بعد آپ جو کرنا چاہیں اس کے ساتھ جڑی بوٹیاں اور جو کرنا چاہیں، رقیہ کے ساتھ جو دنیاوی آپ چیزیں کرنا چاہیں کیجئے، لیکن صرف دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے تو صرف بھاگتے رہیں گے، کبھی اس میں علاج ہونے والا نہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح لوگ سوال کرتے ہیں جب رقیہ کی بات آتی ہے پڑھنے پڑھانے کی، اس کا فائدہ کب ہوگا؟ اس کا فائدہ کب؟ مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہے اور میں اس سے کہتا ہوں دیکھو رقیہ کرو، اب وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے تو وہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے جو ہونا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر دیا، دیکھو کیا فائدہ ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کتنے سالوں سے آپ اس بیماری کا علاج کر رہے تھے؟ بولیں گا 5 سال سے کر رہے تھے، تو کیا آپ کو لگتا ہے 2 منٹ میں پڑھتے ہی عمل ہو جائیں گا؟ آپ نے 10 دواخانے بدلے، 20 جگہ آپ گئے، ہزاروں لاکھوں روپے آج خرچ کر کے آپ بیٹھے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے ایک سورہ فلق سورہ ناس پڑھنے سے علاج ہو جائیں گا؟ 2 بار پڑھیے، 3 بار پڑھیے، 3 دن پڑھی، 10 دن پڑھی، زندگی بھر پڑھی، یہ تھوڑی ہے مانا کہ بھائی میں نے یہ پڑھ لیا مطلب دنیاوی علاج کراؤں گا اس سے فائدہ نہ ہو تو چلیں گا، لیکن جب دین کا معاملہ ہے تو بس پڑھتے ہی ہو جانا میرا علاج، یہ کون سا طریقہ ہوگا؟ صبر کرنا پڑے گا، اللہ کی آزمائش ہو سکتی، تقدیر بھی تو کوئی چیز ہے کہ اللہ نے لکھ چھوڑا ہو ایک مومن کو کہ اس کو آزماؤں گا اس معاملے میں۔ ہمارا معاملہ دین میں ایسے رہتا نہیں، تم نے خود بولے تو سورہ فاتحہ پڑھو، وہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا اس کو۔ تو میرا یہ سوال ہے تم کتنے دن ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں؟ 1 سال سے، کیا فائدہ ہو تم کو اب تک؟ اور میں ہنسوں تم پر تو بولیں گے دیکھو بیمار پہ ہنس رہے ہیں۔ جب میں آپ کو شرعی طریقہ بتا رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کرتے کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں، یوں کرا اور علاج ہو گیا اس شخص کا۔ تو لوگ عموماً یہ کرتے ہیں کہ بس علاج ہوا نہیں شروع تو بس اس کا فائدہ کب ہوگا؟ ارے بھائی صبر کرو، 1 دن نہیں 10 دن کرو اس کو علاج، 10 دن نہیں اس کا معمول بنا لو ہر دن آڑ کرنے کا۔ یہ نہیں کہ تم 1 دن پوچھو گے تم نے دوا شروع کی اتنے زمانے سے، رقیہ کیا نہیں، اب شروع کرو رقیہ سے، دھیرے دھیرے اللہ شفا دے گا۔ تو بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بس رقیہ کب اثر کریں گا کب؟ یاد رکھیے اب 2 چیزیں، اگر میں آپ سے یہ کہوں یا آپ مجھ سے کہیں کہ دیکھیے بھائی ہمارے علاقے میں بڑے غنڈے چور اچکے آ رہے ہیں، یا دشمن جو ہے میں بارڈر پہ رہتا ہوں، میرے سامنے دشمن ہے میرا اور وہ کبھی مجھ پہ حملہ کر سکتا ہے، اور میں آپ سے کہوں کہ ٹھیک ہے دشمن سے لڑنا ہے یہ ہتھیار لو، دشمن سے لڑنا ہے یہ ہتھیار یا اوزار لو، جاؤ اس سے لڑو۔ اب جب دشمن آیا تو یا تو آپ کا ہاتھ کمزور ہے جو اوزار کو اٹھا نہیں سکتا، یا تو آپ کا ہاتھ کمزور ہے اوزار نہیں اٹھا سکتا، یا خود جو اوزار ہے وہ کمزور ہے آپ چلا نہیں سکتے، یا تو آپ کو علم نہیں اوزار کیسے چلایا جائے، یا تو آپ بولتے میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اوزار کو اٹھاؤں۔ تو اس میں اوزار کی کیا غلطی ہے؟ آپ کے ہاتھ میں طاقت نہیں تو اوزار کی کیا غلطی ہے؟ اور آپ اس کو چلانا نہیں جانتے تو اوزار کی کیا غلطی ہے؟ غلطی تو آپ کی ہے نا، اس کی کہاں ہے؟ میں نے آپ کو ایک ہتھیار دیا کہ اپنے نفس کے بچاؤ کے لیے استعمال کرو، آپ بولیں گے میرے سے اٹھتا نہیں وہ، تو اسے میری کیا غلطی ہے؟ آپ بولیں گے جو ہمیں کو چلانا نہیں آتا تو میری کیا غلطی ہے اس میں؟ غلطی آپ کی، کیوں سیکھا نہیں آپ نے وہ چیز؟ تو رقیہ بھی جو ہے ہم کو اللہ پر توکل اور مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ اب آپ بولیں گے جان دو سب کر رہے تو یہ بھی کر لو، اس میں شفا نہیں ہے، پھر یاد اس میں شفا نہیں ملتی ہے۔ چلو سب کر رہے تو یہ بھی کر لو، چلو سب ہو رہا تو یہ بھی کر لو، سب جگہ گھوم کے اگر تو یہاں بھی دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے، پھر تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، یاد کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو علاج کب ہوگا، شفا کب ملیں گی؟ جب مکمل اللہ پر اعتماد کریں گے، بھروسہ رکھا جائیں گا، ساتھ میں دنیاوی اچھے ماہر اور مشہور ماہرین ڈاکٹروں سے دوا بھی لی جائیں گی اور رقیہ بھی کیا جائیں گا انشاءاللہ العزیز۔ کرتے رہیے اس کو، آج 1 دن نہیں 2 دن نہیں 10 دن نہیں سال بھر نہیں، آپ کو کبھی نہ کبھی شفا ہوگی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اگر لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس پہاڑ کو تم دیکھتے، اگر ہم پہاڑ پر اتار دیتے، اس قرآن کو ہم اس پہاڑ پر اتار دیتے، تم دیکھتے یہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو جب پہاڑ اللہ کے کلام کو برداشت نہیں کر سکتا تو یہ جسم اور یہ بیماری کیا برداشت کریں گے؟ وقت لیکن لگیں گا اس کو۔ اللہ آزما رہا ہوں گا آپ کو کہ دیکھتا ہوں یہ رقیہ کتنے دن کر پاتا ہے، چلو اس کو آزماؤ۔ یہ کہہ رہا نا کہ اس میں شفا ہے، چلو دیکھتے ہیں اس کو کتنے دن کرتا ہے، ایسا نہیں 2-3 دن کر کے پھر بولتا چلو جادوگروں اور کاہنوں کے پاس، شبدے بازوں کے پاس، اور جو غیر شرعی رقیہ پڑھتے ہیں، یہ آزمائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ پڑھتے رہیے اور اس کو کوشش کرتے رہیے، ٹھیک۔ اب جب رقیہ آپ پڑھیں گے تو چند چیزیں آپ ذہن میں رکھیں گے، جب رقیہ آپ پڑھیں گے تو وہ کیسا ہو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، جو چیزیں آپ یاد رکھیں گے، رقیہ اللہ تعالیٰ کے کلام یا اس کے اسماء و صفات اس کے اندر ہو، یہ نہ ہو کہ آپ منمانے چیزیں جیسا لوگوں نے بنا لیا۔ رقیہ کیا ہو؟ سب سے پہلی چیز کہ اللہ کا کلام اور اس کی صفات اور دعائیں معصورہ سے آپ کریں گے۔ دوسرا یہ کہ ایسے کلمات پڑھیں گے جن کا معنی معلوم ہو اور جس میں شرک نہ ہو۔ تیسرا کہ رقیہ کرنے والا اعتقاد رکھے کہ یہ بذات خود فائدہ نہیں دے سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر ڈالیں گے۔ رقیہ خود بذات اپنے آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا، دوا اپنی ذات سے فائدہ نہیں دیتی ہے، وہ اللہ جو تاثیر دیتا ہے۔ رقیہ نہیں میں پڑھ لوں گا تو نہیں، اللہ تعالیٰ اگر تقدیر میں لکھا ہے تو پھر علاج ہو جائے گا، نہیں لکھا ہے تو میرا کام تو پڑھنا ہے اور میں اس کو علاج کرتا رہوں گا اور پڑھتا رہوں گا۔ تیسری چوتھی چیز یہ کہ رقیہ کسی حرام یا بدعتی شکل میں نہ ہو،
کوئی حرام کام نہ کرے اس میں آپ، کوئی بدعتی کام نہ کرے. اسی طرح جو پانچویں چیز ہے، رقیہ کرنے والا کوئی جادوگر کاہن یا جو شعبدے باز سے یہ کام نہ کرائے. ورنہ آپ ایک جادوگر کو بولیں گے میرے پہ اچھا پڑھو تو اس کے پڑھنے سے آپ کو کوئی فائدہ، اس لیے کہ وہ خود عقیدے سے خراب ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح چھٹی چیز جو یاد رکھیں گے، رقیہ کسی حرام عبارت یا حرام جو ہے اشارات پر مشتمل نہ ہو. کسی حرام چیز، حرام عبارت، اشارت پر نہیں ہو، اس لیے کہ حرام چیز میں اللہ نے شفا نہیں رکھی. رسول اللہ فرماتے ہیں حرام چیز میں اللہ نے شفا نہیں رکھی. ٹھیک ہے. تو یہ چند شرائط کو آپ اس میں ملحوظ رہیں. اسی طرح جو ہے اب کیا علامتیں ہیں جس سے مجھے پتا چلے کہ واقعی میں نفسیاتی طور سے بیمار ہوں. یہ میں علامتیں بیان کر رہا ہوں، لیکن میں اس لیے علامتیں بیان نہیں کر رہا ہوں کہ آپ شک میں پڑ جائیں. میں تو اب تک آپ خوش آئے تھے، میں نے علامتیں بیان کی اور آپ جاتے وقت بالکل ملول ہو کے جا رہے میرے میں سب ہے یہ. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ہوتا ہے تو آپ علاج کرائیے. شریعت اس کا علاج دے رہی ہے تاکہ آپ جو ہے جسمانی طور سے تندرست ہیں اور نفسیاتی اور روحانی طور سے بھی تندرست ہے. آئیے چند علامتیں جو ایسے شخص میں ہوتی ہے جو روحانی طور سے بیمار ہوتا ہے وہ کیا ہے. پہلی دیکھیے، اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت سے اعراض کرتا ہے. آپ بولی نماز پڑھو تو پھر میرے سے نہیں ہوتی، روزہ رکھو تو اپنے سے نہیں جمتا، قرآن پڑھو تو بھگ جاتا نکل کر. تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اطاعت نہیں کرتا اللہ اور اس کے رسول کی. بالخصوص نماز اور قرآن سے دوری اختیار کرتا ہے. آپ اس کے بعد نماز پڑھیں گے تو بھاگ جائیں گا، قرآن پڑھیں گے تو آپ کا منہ دیکھنا پسند نہیں کریں گا. تو سمجھ جائیے نفسیاتی طور سے مرض ہے، یا تو جن یا عصب ہے، یا یہ تکلیف میں اس لیے کہ اللہ کلام اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز کہ دائمی سر درد جس کو ہو یا جسم کے کوئی ایک اعضے میں دائمی تکلیف ہوتی ہے، جس کا آپ نے دنیاوی تمام علاج کروا لیے اس کے بعد بھی وہ اس میں شفا نہیں ہو رہی ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں پھر سنیے. یہ نہیں کہ آج ہو گیا تو آپ بولیں گے دیکھو انہوں نے بولے آج ہو گیا میرے سر میں درد. دائمی سر درد یا دائمی جسم کے کوئی اعضاء میں درد جس کی تمام تر علاج کے بعد بھی دنیاوی شفا نہیں ہوئی، تو سمجھ جائیے یہاں رقیہ کی ضرورت ہے آپ کو، دوا کی نہیں بلکہ یہاں اس دعا کی ضرورت ہے. اسی طرح سخت غصے کی حالت کہ انسان اپنے اوپر بالکل کنٹرول نہ رکھ پائے، یہ انسان کو بہت ضرورت ہے کہ ذکر و اذکار کرے. سخت غصے کی جس میں آدمی پاگل ہو جاتا ہے، یہ بھی جو ہے نفسیاتی کمزور انسان. اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں مضبوط اور طاقتور انسان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو کرے. یہ نہیں کہ جو پچھاڑ دے کسی کو پکڑ کر. غصے پہ قابو کرنا یہ طاقتور اور قوی انسان کی پہچان ہے. اسی طرح جو ہے چوتھا ذہنی انتشار. آج ذہنی انتشار کے اتنے لوگ ہیں کہ جس سے کوئی امتحان نہیں. ذہنی انتشار کیا ہے کہ مومن اپنے ڈیسیجن طے نہیں کر پاتا، یہ کروں یا یہ کروں، یہاں جاؤں یہاں جاؤں، یہ کرائے نہیں. یا پھر ذہنی انتشار کی مثال ہے کہ کوئی کام کر لیا یہ سوچتا نہیں کرا، یا کسی کام کو بار بار کر کے اطمینان حاصل کرتا ہے کہ ہوا کیا. ذہنی انتشار مثال کے طور پر یہ مائک مجھے بند کرنا ہے، بند ہو گیا نا 3 4 5 6، اس کو اطمینان نہیں ہوتا. ذہنی انتشار یہ بند نہیں ہوا، یہ بند نہیں ہوا، یہ بند نہیں ہوا، یہ بند، اور پھر تھوڑی دور جا کے آئیں گا پھر اس کو بند کرتے کھڑے رہیں گا کہ تو بند نہیں ہوا. یہ ذہنی انتشار. ایسی بیماری میں اکثر لوگ ملوث کہ ایک بار ہاتھ دھوئیں گے اطمینان نہیں ہوگا، دھوتے رہیں گے کنٹینیو. ذہنی انتشار. ان کو اطمینان نہیں ہوگا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں میں مطمئن ہو گیا ہوں. یا کسی کپڑے کو پہنیں گے سوچیں گے نہیں خراب ہے اس کو اتار دو، اس پہ گندگی ہے، پھر پہنیں گے نہیں خراب ہے اس پہ گندگی. خواہ ذہنی انتشار. نمازیں پڑھیں گے تو شکوک میں، نماز ہوئی نہیں ہوئی، 4 پڑھا ہے 3 پڑھا، 4 پڑھا ہے 3، ہر نماز کو شک میں. وضو کیا تو وضو ہوا نہیں ہوا، وضو ہوا نہیں ہوا، غسل کیا تو لگتا غسل ہوا نہیں. ذہنی انتشار. اکثر لوگ اس بیماری میں ملوث ہوتے ہیں. ضروری ہے کہ پھر آپ ذکر و اذکار میں بہت اہتمام کریں. یہ ذہنی انتشار ہے. آپ کو شیطان ٹکنے نہیں دے رہا. مومن چونکہ اگر ذہنی طور سے سٹیبل ہوں گا تو وہ اچھے کارنامے انجام دیں گا نا. تو اس کو انتشار میں ڈالو. ارے تیری عبادت ہی نہیں ہوئی، تیرا روزہ ہی نہیں ہو رہا، تیری وضو ہی نہیں ہوتا، تیرا طہارت ہی حاصل نہیں ہوتی، اور اس معاملے میں سے کئی معاملہ زندگی کے بگڑ جاتے ہیں. ذہنی انتشار. ٹھیک ہے. اسی طرح پانچویں چیز غیر فطری طور پر کثرت نسیان. غیر فطری طور پر بھول. مطلب ایک آدمی عام طور سے بھولتا نہیں تھا لیکن اچانک بھول، یہ بھول گیا اور وہ بھول گیا. یہ مطلب غیر فطری. فطری طور سے تو بھول ہوتی ہے کسی انسان کو 100 کام دو تو 10 بھول جائیں گا. غیر فطری بھول کی ایک آدمی مانا جاتا ہے کہ یہ اپنے بولنے میں اپنے ذہانت میں ہوشیار ہے اور اچانک بھول کی اس پہ بیماری طاری ہے. نسیان کہتے ہیں. اسی سے لفظ انسان آتا ہے کہ تو آدم علیہ السلام بھول گئے تھے کہ وہاں نہیں جانا ہے کھانے کو اور وہ پھل کھا لیا. اسی سے لفظ انسان، انس بھولنے والا. نسیان کی بیماری، بھول چاہتا ہے غیر معمولی طور پر، کبھی کبھار ہونا الگ بات. اسی طرح چھٹی چیز سخت کاہلی کے ساتھ پورے جسم میں تھکاوٹ محسوس کرنا دن اور رات. سخت کاہلی. یہ کام کرو نہیں ہوتا، وہ کام کرو نہیں جمتا، یہاں جاؤ نہیں ہوتا. سخت جسمانی درد اور کاہلی اور سستی. یہ بھی انسان جو ہے ذکر اذکار میں اہتمام کرے، بالخصوص اپنا علاج کروائے. اسی طرح رات میں نیند اچاٹ ہو جانا اور نیند نہیں آنا. کچھ لوگ ہوتا رات میں نیند نہیں آتی. یہ بھی یاد رکھیے نفسیاتی پریشانی کی علامت ہے کہ انسان رات میں نہ سوئے. اس لیے کہ اللہ نے فطری طور سے انسان کو رات میں سونے والا بنایا. کتنا بھی جاگنے والا انسان ہو رات میں اس کو نیند آتی ہی ہے. فطری طور سے اللہ نے رات کو اطمینان اور سکون کے لیے بنایا. اسی طرح ساتویں چیز ہمیشہ غم اور اضطراب اور تنگ حالی میں رہنا. ہمیشہ غم، کچھ ہوا خوشی بھی تو غم لگ رہا، ہمیشہ پریشانی کی حالت میں اضطراب. کوئی چیز میں اطمینان نہیں مل رہا، بس پریشان. یہ کر لیا بھی تو مطمئن نہیں، وہ کر لیا بھی تو میں مطمئن نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح 9ویں چیز بلا جو ہے سبب رونا یا ہنسنا.
بلا سبب، کوئی وجہ نہیں، اور ہنس رہا آدمی اور کوئی وجہ نہیں رو رہا، یہ بھی علامت ہے ذہنی بیماری کی، کوئی بیمار ہے ذہنی اعتبار۔ اسی طرح 10واں ڈر اور خوف، ہمیشہ ڈر اور خوف میں رہنا۔ کچھ لوگ اتنے ڈر اور خوف میں رہتے ہیں، یہاں گئے تو یہ ہو جائے گا، وہاں گئے تو ہو جائے گا، نکلا تو مر جاؤں گا، گاڑی چلاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ٹو ویلر بھی نہیں چلاتے، کہتے ہیں گاڑی چلاؤں گا شاید مر جاؤں گا، خوف، ہر چیز کا خوف، ٹھیک ہے، یہ بھی۔ اسی طرح جو ہے زیادہ جو ہے شرمانا اور لوگوں سے دوری رہنا اور انتہا پسند رہنا، کسی سے بات ہی نہیں، کوئی بات نہیں، اور انتہا پسند، دور، انسانوں سے دوری اختیار کرنا اور الگ اپنی جو ہے ایک الگ مسکن بنا کے الگ رہنا، یہ بھی ایک علامت ہے۔ اسی طرح جو ہے گھر میں یا اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنے کو ناپسند کرنا یا ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا جبکہ دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے۔ اہل و عیال کو برا بھلا کہتا ہے لیکن باہر نرم رہتا ہے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا، دوسروں سے اچھا معاملہ کرتا ہے، اور جب بھی گھر والا کو نزدیکی دکھا اس کو نفرت ہوتی ہے جبکہ دوسروں سے محبت کرتا ہے، یا اچانک محبت تھی نفرت میں تبدیل ہو گئی، اچانک نفرت تھی محبت میں تبدیل ہو گئی، تو یاد رکھیے اس شخص کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح انسان کا جو ہے سلبی جو ہے تغیرات میں پڑا رہنا جبکہ کامیابی اور استقرار اس کا شیوا تھا، مطلب ایک انسان جو ہمیشہ سکسیسفل تھا، کامیاب تھا، اچھا تھا، اچانک ناکامیاں اس کو دوچار ہو اور ہمیشہ کنٹینیوس ایک سلسلہ چلتا رہے، تو ایسا شخص اپنے نفس پہ ظاہر سی بات ہے رقیہ کرے، ٹھیک ہے۔ رقیہ میں بالخصوص کن چیزوں کا لحاظ رکھ کے بتا دیتا ہوں، سورہ فاتحہ دم کیا کرے، سورۃ الفاتحہ، دوسرا سورہ اخلاص، تیسرا سورہ فلق، چوتھا سورہ ناس، اسی طرح آیت الکرسی، اسی طرح سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتیں، ان کا بکثرت ورد کرے نفس پہ۔ اسی طرح ہو سکے تو سورہ بقرہ روز ختم کرے، جس انسان کو ایسا ڈر ہے جادو ہو گیا آسیب نفس، روز کرے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اسی طرح صبح جو ہے ہر نماز کے بعد فجر کی 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح بخاری کی روایت میں آپ سے فرماتے ہیں جو شخص روز صبح نہار پیٹ 7 اجوا کھجور کھائے، عام کھجور نہیں لیکن اجوا مہنگی ہوتی ہے، اجوا کھائے، اس روز اس پر جادو اور زہر اثر نہیں کرتا، اس دن کی حد تک اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ اس طرح رات میں جب سوئے تو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے، بغیر اس کے نہ سوئے۔ آیت الکرسی جب پڑھتا ہے تو 2 فرشتے تعینات ہو جاتے ہیں جو صبح تک حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، ان کو جو آپ ملحوظ رکھیں اور بکثرت ان کی جو ہے تلاوت کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تسبیحات، ذکر و اذکار، اور وہ ذکر و اذکار جو نماز کے بعد اٹھنے بیٹھنے چلتے پھرتے، وہ تو بالکل میں نے بتا دیا، اس کی ضرورت نہیں مجھے بتانے، بالخصوص یہ ذکر و اذکار زیادہ تر اپنی نفس پر جو ہے ایک انسان کیا کرے، ٹھیک۔ اب ہمارا علاج کون کرے؟ بچے کیسا معلوم ہو گیا، علاج کیسا ہوتا معلوم ہو گیا، اب ہمارا علاج کرے کون؟ خود اپنا علاج کیجئے۔ ہاں، جو بہت ہی پریشان حال ہے کہ جس کو شیطان نے اتنا اپنے قبضے میں لے لیا کہ وہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا، ذکر و اذکار کیا تو اس کو لگتا ہے میں مر جاؤں گا، اس کا دوسرا آدمی کریں گا، لیکن اپنا علاج خود کیجئے۔ اور الحمدللہ پچھلے کئی سالوں میں بہت سے لوگ آتے رہے ہمارے پاس کہ فلاں بیمار ہے، یہ بیماری ہے، کیا کریں، اور ہم نے ان کو کچھ بتاتا رہا کہ یہ پڑھیے، فلاں پڑھیے، اور کچھ کتابیں دی، اتنا فائدہ الحمدللہ کہ خود اپنا انہوں نے علاج کیا اور کافی شفا ہوئی۔ حتیٰ کہ ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ ایک نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، خود بھی فائدہ، ضروری نہیں کہ آپ کسی کے پاس جاؤ، نہ پھر لوگ آپ کا فائدہ اٹھائیں گے مجبوری کا آپ کی کہ میں پڑھ دیتا ہوں لیکن میرے پاس وقت کی تنگی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، 100 200 1000 2000 لے لیں گے اور پھر اس کے بعد وہ ایک بزنس چالو کر دیں گے، اس کو لیں گے بڑا اچھا، یہ تو آسان دکھ رہا طریقہ، خود کیجیے آپ، ٹھیک ہے۔ ایک صاحب تھے، ان کے پاس مسئلہ یہ ہوا کہ شاید ایک خاتون تھی، ان کی بہن، جس کو جو آصف جن لپٹا ہوا تھا، اب ہوا یوں کہ اس کا نکاح ہو گیا، تو نکاح جب ہوا تو جو ہی وہ اس کا شوہر اس کے پاس آتا بے ہوش ہو جایا کرتی تھی۔ اب 2 مہینے ہو گئے، شوہر نے لا کے چھوڑ دیا، کہا کہ اب طلاق دے دیتا ہوں، میں نے نکاح کیا، اس سے جب اس کے پاس آتا ہوں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ وہ میرے پاس آیا اور کہا ہم بڑے پریشان ہیں اس بچی کے تعلق سے، کیا کریں؟ میں نے کہا آپ علاج کیجیے۔ تو کیا کوئی ہے کہ کسی ہونے کی ضرورت ہی نہیں، آپ خود ہے، آپ کریں گے علاج؟ تو کہا نہیں بھائی وہ تو ایسا، آپ کریں گے علاج، بہن ہے آپ کی، علاج کرو۔ میں نے ان کو طریقہ بتایا، اس کی ترتیب بتائی، انہوں گھر گئے اور اس کو مسلسل کئی دنوں تک کرتا رہا، الحمدللہ 8 دن میں اس کو فائدہ ہوا اور وہ اپنے گھر گئی اور الحمدللہ اچھی زندگی گزار رہی۔ اگر وہیں کسی کے پاس چلے جاتے بھائی لیمبو بھلاوے اور یہ شتر مرغ اور بربادوں کے چکروں میں، تو ان کا حلال مال بھی ضائع ہوتا، عقیدہ بھی برباد ہوتا، اور اس حالت میں مر گئے تو شرک پر جو موت ہونے کی وجہ سے جہنم بھی رسید ہوتی۔ تعویذات لٹکا دیتے گلوں میں، ہے نا، علاج کے لیے رقیہ بتایا جا رہا ہے، تعویذ کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے رسول اللہ نے کیا کبھی تعویذ لٹکایا کسی گلے کے اندر رقیہ کا؟ یہ سب چیزیں جائز نہیں ہے، تو جائز علاج کیجیے آپ، شریعت جو بتاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب جب علاج کریں گے تو چند چیزوں کا آپ لحاظ رکھیں، جب ایک انسان خود علاج کر رہا ہے اپنا، کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا اور اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کر دینا، بس میں یہ علاج کر رہا ہوں، اللہ تو اس میں شفا دینے والا ہے، مجھے شفا یاب کر، ٹھیک۔ اسی طرح ٹھیک ہے، اسی طرح بکثرت جو ہے اللہ سے جو ہے دعائیں کرنا اور گڑگڑانا، جہاں میں پڑھ بھی رہا ہوں کہ اس پہ دم کر رہا ہوں، وہیں گڑگڑاؤں اور رہوں کہ اللہ مجھے جو ہے اس بیماری سے شفا یاب کر، یا میرے بھائی کو یا میری بہن کو یا میرے بچوں کو شفا یاب کر۔ اسی طرح جو ہے رقیہ انتہائی خاکساری سے اور غور و فکر اور محبت سے پڑھے،
خاک ساری سے، یعنی کیا رقیہ میں ابھی پڑھ کے تم کو صحیح کر داؤ، چیلنجنگ پوزیشن اختیار کر لیتے کچھ لوگ کہ 2-3 بار اللہ نے ان کے ہاتھ سے شفا دے دی کسی کو، بس یہ تو یوں، یہ تو یوں، یہ تو جھٹکے میں، یہ تو پٹکے میں، یہ تو ایسا. عاجزی ان کی ساری، خاک ساری کہ بھائی اللہ اگر میرے ذریعے کام کروا دے تو بڑی بات ہے، میں کوشش کروں گا آپ کے لیے. یہ ہو خاک ساری، یہ نہیں کہ میں تو یوں کر دیتا ہوں. خاک ساری، عاجزی، ٹھیک ہے، اور غور و فکر اور محبت سے پڑھو، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے اس کا ادب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ غسل سے تو ضروری شرط ہی ہے، وضو سے بھی رہے جب آپ یہ کام کریں. اس کو وضو کرا، اگر آپ کسی پہ دم کر رہے ہو خود بھی وضو کر لے، اور خود آپ ہی کر رہے ہیں تو اپنا وضو کر کے رقیہ کر کے اپنے نفس پہ دم کریں، ٹھیک ہے. اسی طرح پڑھتے وقت بعض آیتوں کا تکرار بہت اہم ہے، مطلب بعض آیتوں کو بار بار پڑھیں، اس کے بڑے فائدے، جیسا کہ سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھیں، آیت الکرسی کو بار بار پڑھیں، اس لیے کہ شیطان وہاں ٹک نہیں سکتا جہاں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے. سورہ فلق، سورہ ناس کو بار بار پڑھیں. اسی طرح جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 جس میں اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو جادو ہوتا تھا اس کے تعلق سے بات بیان کی، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. تو یہ آیتوں کو بار بار تکرار کریں، بار بار ان آیتوں کو اس میں تلاوت کریں، ٹھیک. اسی طرح جو ہے رقیہ پر روز عمل کریں، کم ہو یا زیادہ ہو. یہ نہیں کہ ایک دن کیا اور بولے یار علاج نہیں ہو رہا چھوڑ دو، کم یا زیادہ کنٹینیوس عمل رکھیں. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن چلنے دیں اس کو، 1 دن 8 2 دن 8 چلنے دیں، انشاءاللہ اس کا شفا ضرور، انشاءاللہ شفا. اسی طرح اگر آپ کسی بیماری سے دوچار ہیں اور رقیہ کی سخت ضرورت محسوس کرتے ہیں لیکن آپ اس میں اپنے اندر بے رغبتی کراہت پاتے ہیں تو کسی دوسرے سے کروا لیجیے. ایسا لگتا ہے کہ میں نہیں کر پا رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے، بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں قرآن پڑھ رہا لیکن میرے ہاتھ سے قرآن چھوٹ جا رہا ہے، یا مجھے ڈر لگ رہا ہے قرآن پڑھنے سے، میں مر جاؤں گا اس طرح. یاد رکھیے اس پہ شیطان حاوی ہے، اس کا مطلب کوئی دوسرا آدمی اس کی مدد کرے اور اس پر رقیہ پڑھے. اسی طرح کتاب و سنت کی اتباع کیجیے اور بدعت نہ کریں. جو شخص یہ کام کرے یہ دیکھے کہ عقیدہ درست ہو، کتاب و سنت کا پابند ہو اور بدعت نہ کرے. اسی طرح جو ہے یہ بہترین تحفہ ہے جسے آپ پہلے اپنے اہل وعیال اور پھر دوسروں کو دے سکتے ہیں. خود جب آپ رقیہ اپنے گھر والوں کو کریں گے علاج تو یہ بہترین تحفہ ہوں گا اپنے گھر والوں کے لیے، اور جب کوئی آ جائے تو اس کے علاج کرنے کے حساب سے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اس رقیہ کی منفعت کی تکمیل کے لیے اگر مسلمان مرد عورت روز مکمل سورہ اگر بقرہ پڑھے ایک جگہ بیٹھ کر تو یہ تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے. کسی کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ گھر میں بیماریاں ہیں، آسیب ہے، پریشان ہے نفسیاتی طور سے، کوشش ہی کرے گھر والے سب بیٹھ کر سورہ بقرہ کو جو ہے مکمل ایک بار صبح کرنے کی کوشش کرے. یہ بالخصوص جس کو کہیں گے بہت زیادہ بیماری اگر ہائے ہو تو پھر یہ کیا جائے گا، ورنہ ذکر و اذکار کا اہتمام، اٹھنے اور سونے کی دعائیں، آنے جانے کی دعائیں اور جو ذکر و اذکار میں نے بتائے اگر انشاءاللہ عزیز ہم یہ کرتے رہیں تو نفسیاتی بیماریوں سے ہماری حفاظت ہوتے رہیں گی، اللہ تعالیٰ کی امن و امان میں ہم رہیں گے، اللہ کی طرف سے مدد ہماری طرف آتے رہیں گے. بہرحال اپنی بات کو اس سے پہلے کہ میں ختم کروں چند اعلانات بس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بڑے اہم اعلانات. سب سے پہلی چیز یہ کہ 10 روزہ یہ کانفرنس تھی اور آپ لوگ اس کے اندر بہرحال پورے 10 لوگ، اکثر لوگ اس میں سے 10 دن آتے رہے. بس ایک یہ گزارش تھی آپ سے اور ایک معذرت تھی ہم لوگوں کی طرف سے کہ چونکہ 10 روزہ پروگرام تھا اور آپ نے دیکھا بارش کا کیا حال تھا، اور ظاہر سی بات ہے بارش اگر نہ بھی ہوتی تو کہیں نہ کہیں انتظامیہ میں کوتاہیاں ہوتی ہے. ہو سکتا ہے مقرروں کے یا تقریر جنہوں نے دی ان کے بولنے میں کبھی کوتاہی ہوئی، ہو سکتا ہے جو کھانے پینے کا ہم نے وعدہ کیا اس میں کبھی ہم سے کوتاہی ہوئی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنا کچھ ساز و سامان لایا ہو جو چوری ہو چکا اس میں کچھ ہم سے ہوئی. اسی طرح ہو سکتا ہے آپ نے اپنی چپلیں لائی ہوئی قیمتی جو ہو سکتا ہے یہاں جو ہے رہ گئی ہوئی، آپ بھول گئے، نہ ملی ہو، یا کوئی تکلیف آپ کو یہاں آنے جانے سے کبھی ہو سکتا ہے کوئی کیچڑ میں گر گیا ہو، یا اسی طرح کی کوئی بھی تکلیف اگر ہم سے ہوئی ہو، ادارے سے ہوئی ہو، ادارے کے لوگوں سے ہوئی، والنٹیئر سے ہوئی، میں ان سب تمام کی طرف سے آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں، معافی مانگتا ہوں کہ اگر کوئی غلطی ہو تو آپ بہرحال اس کو معاف کر دیں، درگزر کریں. چونکہ بڑے بڑے پروگرامز میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ چھوٹے موٹے خراش یا اس طرح کی تکلیفیں آتی ہے، تو بہرحال کا نام مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو سے معافی مانگوں کہ آپ درگزر کریں اس مسئلے کو. دوسری چیز یہ کہ جو لوگ 10 دن آئے یا نہ بھی آئے ہو، جو کچھ دن آئے ہو، 5 دن 6 دن 2 دن 1 دن، اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئے. اگر یہ ہوا کہ اس پروگرام کے بعد بھی زندگی ویسی ہی رہی جیسے پہلے تھی تو پھر تو ہم کو کوئی فائدہ نہ ہو اس پروگرام کا، اور زندگی میں شاید اس کے بعد ہم کو موقع نہ ملے نصیحت حاصل کرنے کا، عبرت حاصل کرنے کا. تو ایسا نہ ہو کہ یہ پروگرام بھی ایک ایسا ہو جیسا ہر سال ہوا، کچھ سنتے تھے بس زندگی کی روش وہی رہی، حرام وہی رہا اور غلط کاریاں وہی رہی، رشوت اور سود وہی معاملہ رہا اور بد اخلاقی کا معاملہ وہی رہا، گالی گلوچ زبان نہ، تو پھر اس پروگرام کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور ہم سمجھیں گے ہماری محنت جو ہے آکارا گئی، اس کا ہمیں بھی کچھ فائدہ نہیں ملا. مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیل لائے، خود جو بولنے والے ہیں، جو پروگرام کو آرگنائز کرنے والے ہیں اور جن لوگوں نے اس کو سماعت کیا سنا، تمام سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کا مقصد یہ تھا اپنی زندگیوں میں ایک زبردست ہم تبدیلی لائیں. اسی طرح تیسرا اعلان، اسلامک ریسرچ سینٹر جو ہے یہ ایک ادارہ ہے جس کے تحت یہ پروگرام منعقد کیا گیا تھا. تو یاد رکھیے اس میں فیض بھائی کا کوئی اپنا ذاتی میرا کوئی رول نہیں ہے. میں بھی اسی طرح سے ایک شخص ہوں جس طرح سے چپل جمانے والے آپ نے دیکھے ہوں گے جو گاڑیوں کی پارکنگ کرتے تھے